یار کچھ منگواؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ باقی باتیں بعد میں۔ وہ تینوں یونیورسٹی کی کیفیٹیریا میں بیٹھی تھیں۔ ہاں یار سر احسان نے تو آج جان ہی لے لی، ہانیہ بولی۔ ایسی ویسی عنایہ منہ بنا کے بولی، اب کل پریزنٹیشن ہے، نہیں دی تو قتل کر دینا ہے انہوں نے۔ اف بس بھی کرو رونق، اور کچھ منگواؤ، پھر کلاس کا ٹائم ہو جائے گا۔ پریشا نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ انیا نے بچے کو اشارہ کیا اور پھر عنایہ آرڈر دینے لگی۔ لنچ کرنے کے بعد وہ کلاس لینے چلی گئیں۔ ان تینوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ اسکول کے زمانے سے وہ تینوں ساتھ تھیں۔ تینوں میڈیکل کے لاسٹ ایئر میں تھی۔ یونی کی چھٹی ہونے والی تھی کہ بارش شروع ہو گئی اور وہ لائبریری سے نکلی۔ او گاڈ، اب کیا کروں یار، بارش شروع ہو گئی ہے اور یہ عنایہ اور ہانیہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ وہ پریشان برآمدے کے نیچے کھڑی تھی کہ اسے کسی نے آواز دی۔ سنیے، آواز دینے والا اس کا کلاس فیلو فواد تھا۔ جی، وہ مجھے آپ سے سر احسان کے سبجیکٹ کے نوٹس چاہیے تھے، دیں گی پلیز؟ میں آپ کو کاپی کروا کے دے دوں گا، وہ شائستگی سے بولا۔ پریشا مسکرائی۔ اس نے بیگ سے نوٹس نکال کے اسے دیا۔ یہ لو۔ تھینک یو پریشا، تم ہمیشہ میری مدد کرتی ہو۔ تھینک یو، وہ بولا تو پریشا بہت خوش ہوئی۔ اسے ڈیسنٹ اور سلجھا ہوا فواد بہت پسند تھا۔ اٹس اوکے فواد، اگر کہو تو اپنی بائیک پہ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، فواد نے آفر دی۔ نہیں نہیں، گاڑی آتی ہوگی میری، پریشا نے کہا تو فواد مسکرایا۔ اوکے ایز یو وش، اور چلا گیا۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ وہ یونی گیٹ کی طرف چل دی۔ فواد کو پتہ تھا پریشا اسے پسند کرتی ہے۔ پریشا اچھے خاصے امیر گھر کی لڑکی تھی، لیکن فواد ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ فواد اگر پریشا سے شادی کر لیتا تو اس کی لائف بن جاتی، ورنہ اسے پریشا سے کوئی دلی لگاؤ نہ تھا۔ فواد نے اپنے دوست عزیر سے یہ بات شیئر کی۔ یار اگر میں اس سے شادی کر لوں تو میری ساری پرابلمس حل ہو جائیں گے۔ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور ساری جائیداد اس کے نام پہ ہے، اور وہ رہتی بھی اپنے پھپھو کے پاس ہے۔ وہ بھی کم نہیں، بڑی تگڑی اسامی ہے۔ کیا تو شور ہے کہ وہ تجھے؟ ہاں یار، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، اور ویسے بھی لائکنیس تو پتہ چل ہی جاتی ہے، فواد نے پریقین انداز میں کہا۔ ہاں پھر تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بتا تیری لائف کیسے چل رہی ہے؟ یار میری والی تو ناراض بیٹھی ہے، اسے لگ رہا ہے کہ میں منانے جاؤں گا اسے۔ ہاں پاگل، اسے لگتا ہے میں سیریس ہوں اس کے لیے۔ فواد بھی ہنسا۔ وہ بہت کمینہ ہے۔ تو اب بتا کیا کرے گا؟ کیا کروں گا، دوسری دیکھوں گا، اس نے آگ دبا کے کہا تو دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس دیے۔ دور سے فواد کو پریشا آتی دکھائی دی۔ تو جا، پریشا آ رہی ہے، میں آتا ہوں۔ وہ پریشا کی طرف چل دیا اور اسے دیکھ کے مسکرائی۔ اوہ سوری، میں تمہارے نوٹس لانا بھول گیا۔ اٹس اوکے فواد، کوئی بات نہیں۔ آنٹی کیسی ہیں؟ اب امی ٹھیک ہیں اب۔ تھینک یو، تم نے برے وقت میں میری بہت مدد کی۔ اگر مجھے پیسے نہ دیتی تو، فواد نے مصنوعی انداز سے کہا۔ وہ اسے کئی بار اپنے گھر کے جھوٹے مسئلے بتا کے اس سے پیسے بٹور چکا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، اور آئندہ تھینکس نہ کہنا، ہم دوست ہیں۔ وہ تم ہیں، میں تمہیں تمہارے پیسے جلد لوٹا دوں گا، بس یہ 2 ماہ گزر جائیں، پھر تو ہم دونوں کی ہاؤس جاب سٹارٹ ہو جائے گی۔ ہاں یہ تو ہے، بٹ پیسے لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں۔ وہ چلتے چلتے کیفیٹیریا کی طرف آگئے۔ ایک بات کہوں؟ فواد بولا۔ ہاں کہو پریشا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ ہنسی۔ تھینک یو، اگر میں یہ کہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو؟ پریشا یکدم چونکی۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کے بولا، ول یو میری می؟ پریشا نے اس کی طرف دیکھا، دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا دعائیں ایسی بھی قبول ہوتی ہیں؟ اور پھر پری نے ایک سیکنڈ نہ لگایا ہاں کرنے میں۔ وہ آج بے حد خوش تھی، اس نے جسے چاہا وہ بھی اسے ہی چاہتا تھا۔ پھر ایک دن فواد نے اپنا رشتہ بھجوایا اس کے گھر۔ پریشا کے پھپھو کو وہ لوگ بہت لالچی لگے۔ ان کا ارادہ انکار کا تھا، پر اپنی اکلوتی بھتیجی کی ضد کے آگے انہیں ہار ماننی پڑی، اور یوں فواد اور پریشا کی منگنی کر دی کہ چند ماہ بعد جب ان کی ہاؤس جاب بھی ختم ہو گئی تو پریشا کی جاب ایک گاؤں میں لگی تھی۔ اس کے پھپھو نے اسے جانے سے منع کیا، اور وہ اس کی بے پناہ خوبصورتی سے ڈرتی تھی، بٹ اس کا ایم تھا کہ گاؤں میں جا کے وہاں کے لوگوں کی مدد کرے، اور اس ہی مقصد کے لیے اس نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ ملک وجاہت کو کوئی نئی ڈاکٹر کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ خوش ہوئے، اور اپنے نوکروں کے ہاتھ اسے کھانے کی دعوت دی۔ پریشا کو وہاں کافی سہولیات دی گئی۔ چھوٹا مگر صاف ستھرا ایک کمرے کا گھر تھا۔ وہ ایک ملازمہ اس کے ساتھ 24 گھنٹے کے لیے رکھی گئی۔ پریشا نے ان سہولیات کے بارے میں ملازمہ سے پوچھا تو وہ بولی، ہمارے گاؤں میں جو ڈاکٹر وغیرہ آتا ہے، بیوی تو ملک صاحب اسے ایسے ہی سہولیات دیتے ہیں، انہیں عزت اور احترام دیا جاتا ہے۔ اچھا، اور آج ملک صاحب نے آپ کو دعوت پہ حویلی بلایا ہے؟
میں نہیں جا رہی، آپ انہیں منع کرتے۔ یہ کیا بی بی جی، یہ غلطی بھی نہ کرنا ہے، کسی میں ہمت نہیں ان کی بات کو ٹالنے کی، اور یہ تو انہوں نے خود آپ کو بلاوا بھیجا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلوں گی، وہ سوچ کے بولی۔ ملک وجاہت کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑے کا نام وقار، دوسرے کا نام زوار اور تیسرے کا نام عمار تھا۔ یہ لوگ جدی پشتی رئیس تھے۔ ملک وقار کی بیوی کا نام مہر تھا اور ان کے 2 بچے تھے۔ ملک وجاہت اپنے تینوں بیٹوں میں زوار کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، کیونکہ وہ اپنے 2 بھائیوں کے برعکس زیادہ ذہین تھا۔ غرور اور تکبر اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ جب گاؤں کے لوگ اس کے آگے جھکتے تو ملک وجاہت کا سینہ شان سے چوڑا ہو جاتا۔ وہ اچھا خاصا ایجوکیٹڈ اور ہینڈسم بندہ تھا، 6 فٹ سے زیادہ لمبا قد، سنہری رنگت، چوڑا سینہ، کھڑی ناک جو اس کے چہرے پر بہت بھلی لگتی تھی، کالی چمکدار آنکھیں، بلیک بال، ماتھے پہ آتے ہوئے بڑے بڑے زوار خوبصورتیوں کے معراج پہ پورا اترتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی سے اچھا خاصا واقف تھا، اور تبھی تو ہر لڑکی اس کے آگے پیچھے کو تیار رہتی تھی۔ تبھی تو ہر لڑکی اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ دوپہر میں وہ حویلی آئی تو وہاں اس کا بہت اچھا استقبال کیا۔ اچھے لوگ ہیں یہ تو اس نے سوچا۔ ملک صاحب نے اسے حویلی کی تمام عورتوں سے ملوایا۔ وہ انہیں اچھی تو لگی، پر اسے ہر عورت میں اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ تکبر کی مقدار زیادہ لگی۔ دوسرے دن اس نے کلینک جوائن کر لی۔ دن بھر لوگوں کے مسئلے سنتے اور چیک اپ کرتے دن گزر جاتا۔ اس کا ابھی تک ملک زوار سے سامنا نہ ہوا تھا، بس اس نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا، اور سن کے اسے اس آدمی پہ غصہ آتا جو کمزوروں کو جھکا کے خوش ہوتا تھا۔ خیر اسے کیا کرنا، اس نے سر جھٹکا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ صبح وہ گھر سے کلینک کے لیے نکلی۔ آج اسے 1 ہفتہ ہو گیا تھا یہاں آئے ہوئے۔ سوچا آج جا کے ذرا کلینک کا نقشہ بھی ٹھیک کروا لے۔ اپنے کمپاؤنڈر کو تو بولا تھا وہ اپنی نگرانی میں کچھ ریپیئرنگ کروائے، پر اس نے سستی میں چھوڑ دیا تھا، لیکن آج اس نے سوچا وہ اب آج ہی اپنی نگرانی میں سب کروائے، بھلے 2 دن کے لیے کلینک بند ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ سو اپنے گھر سے نکلی، بلیک سوٹ میں بلیک چادر لیا، بالوں کی کچھ لٹیں چہرے پر بکھری ہوئی تھی، سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ چلتی جا رہی تھی کہ کوئی سامنے سے آتی گاڑی تیزی میں آئی۔ اس سے پہلے کہ اسے سنبھلنے کا موقع ملتا گاڑی تیزی سے رکی۔ اندھے ہو دکھائی نہیں دیتا تمہیں، وہ غصے سے بولی۔ ایک ہینڈسم سا بندہ گاڑی سے نکلا اور ساتھ اس کے گارڈز بھی۔ پریشا غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ جانتی بھی ہو کس سے بات کر رہی ہو تم، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو اور کیا کرتے ہو۔ زوار نے اسے غصے سے دیکھا۔ ایک معمولی لڑکی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس لہجے میں بات کر رہی تھی۔ زبان سنبھال کے بات کرو، ملک زوار ہیں ہم، ملک وجاہت کے بیٹے، جو ہم سے ایسے بات کرے تو ہم اس کی زبان کھینچ لیتے ہیں۔ لگتا ہے تم یہاں نہیں آئی ہو، پہلے یہ غلطی سمجھ کے معاف کر رہا ہوں۔ غلطی مائی فوٹ، تم جو کوئی بھی ہو میں نہیں ڈرتی، تم جیسوں سے کیا کر سکتے ہو تم، ہاں جان سے مار دو گے تم لوگوں میں، بس اتنی ہمت ہوتی ہے۔ پریشا کو اس کا نام سن کر ایک دم غصہ آ گیا۔ زوار نے غصے سے اس کا بازو دبوچا۔ ہم میں کتنی ہمت ہے اس کا تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں مجبور نہ کرو اپنی ہمت دکھانے پر۔ پریشا نے دھکا مار کے اسے پیچھے دھکیلا۔ گارڈز ایک دم اس پر گن تان کے کھڑے ہو گئے تھے۔ زوار نے گن نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ جتنا میں تمہیں جاہل سمجھتی تھی تم مجھ سے کہیں زیادہ ہو ملک زوار، آئندہ اس طرح مجھے ٹچ کرنے کی ہمت نہ کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا اور سائڈ سے ہو کے نکلتی چلی گئی۔ زوار نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ یہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ وہ کلینک آئی، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ آگے چیئر پہ بیٹھی۔ بی بی مجھے گاؤں کی عورتوں نے بتایا ملک صاحب سے آپ کا جھگڑا ہوا ہے۔ ملازمہ پریشانی سے اس کے پاس پہنچتی، وہ ملک زوار کو اچھی طرح جانتی تھی۔ ہاں یہ کیا کیا بی بی، آپ کو انہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، آپ نہیں جانتی انہیں جان سے جائیں گی۔ آپ ملازمہ کی باتیں سن کر اسے ایک دم غصہ آیا۔ ملک صاحب کیا لگا رکھا ہے تم نے، دیکھتی ہوں میں بھی کیا کرتا ہے وہ جاہل جسے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ پر بی بی بس تم جاؤ یہاں سے، اس نے ملازمہ کو جانے کے لیے کہا اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی نارمل زندگی بھی چند دن کی تھی۔ ملک زوار اپنے کمرے میں بیٹھا اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج تک جو بھی لڑکی اس سے ملی تھی، اسے کسی کی آنکھوں میں خوف تو کسی کی آنکھوں میں چاہ ہوتی تھی، لیکن یہ لڑکی نہ تو اس کی آنکھوں میں چاہ تھی اور نہ ہی خوف۔ یہ لڑکی اس کے لیے چیلنج بن چکی تھی۔ ہو تو تم بہت حسین، پر تمہیں ڈر نہیں لگتا نا، میں تمہیں بتاؤں گا ڈر ہوتا کیا ہے۔ تمہارے چہرے پہ ڈر دیکھنا ہماری خواہش ہے۔ اور غصے سے اٹھ کر کسی کو کال ملائی۔ کریم، یہ جو آج لڑکی ملی تھی اس کے بارے میں پتہ کرو، شام تک مجھے ساری انفارمیشن چاہیے۔ سائیں یہ لڑکی 1 ہفتہ پہلے شہر سے آئی ہے، بہت اچھی ڈاکٹر ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے ساری معلومات چاہیے اس کے بارے میں۔ جی سائیں، زوار نے فون رکھ دیا
وہ آج کلینک آئی تھی، صبح سے مصروفہ فارغ ہوئی تھی کہ فواد کا فون آیا۔ وہ ایک دم فریش ہوگی۔ کیسے فواد؟ میں ٹھیک ہوں، بٹ کیا فواد آنٹی تو ٹھیک ہے نا؟ پریشا پریشانی سے بولی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، پر میری بائک چوری ہو گئی ہے، اگر دوبارہ بائک لینا بھی چاہوں تو اتنے اخراجات ابو کیسے پورے کریں گے؟ میں پریشان تھا تو سوچا تمہیں کال کر لوں۔ فواد نے آواز میں بیچارگی لاتے ہوئے کہا۔ او تو تم پریشان نہ ہو فواد، میں ہوں نا، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ فواد ایک دم خوش ہوا۔ نہیں یار، میں تم سے آلریڈی اتنے پیسے لے چکا ہوں، انگیجمنٹ کے بعد سے تم نے اتنے گفٹس بھجوائے ہیں میرے لیے، میں نے تمہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں دیا۔ او فواد، ایسی باتیں ایسے نہیں سوچو، میرے لیے تم کافی ہو، مادی چیزوں کی میرے دل میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم بتاؤ کتنا اماؤنٹ چاہیے تمہیں؟ 1 لاکھ؟ ایک لاکھ بٹ بائک تو؟ ہاں میں جانتا ہوں یار، بٹ ابو کے اوپر کچھ قرض ہے، وہ چکانا ہے۔ اور اچھا تم بے فکر رہو، میں بھجوا دوں گی تمہیں پیسے۔ تھینک یو پری، تم بہت اچھی ہے۔ پریشا مسکرائی۔ آئی نو فواد، اور سناؤ تمہاری جاب کے لگ گئی ہے؟ نہیں یار، یہ کیا بات ہوئی فواد، میرے آنے تک تم ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کر رہے تھے، اچھی خاصی جاب تھی تمہاری۔ ہاں تھی تو، پر وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکا تو چھوڑ دیا، اب دیکھتا ہوں۔ اچھا اوکے میں بعد میں بات کرتا ہوں، مجھے ابو بلا رہے ہیں۔ اوکے کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور سوچ میں پڑ گئی۔ دوسری طرف زہر نے فواد کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا، یار تیرے والی تو سونے کی چڑیا نکلی۔ تو فواد زور سے ہنسا۔ اپنی قسمت ہے، فواد نے کہا تو زہر بھی ہنسنے لگا۔ رات کو پھوپھو کو کال پہ اس نے فواد کے مسائل کے بارے میں بتایا تو پھوپھو بولی، بیٹا وہ فراڈ کر رہا ہے تمہارے ساتھ، تم سمجھ نہیں رہی ہو۔ ایسا نہیں ہے پھوپھو، وہ واقعی پریشان تھا، میں جانتی ہوں اسے بیٹا، میں نے دنیا دیکھی ہے، اس کے پیرنٹس بھی عجیب لگے مجھے، اور وہ خود بھی۔ پھوپھو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کا وہم ہوگا پھوپھو، خیر چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی تو پھوپھو مایوس ہوئی۔ اسے سمجھانا بیکار تھا، جب انسان کی عقل پر پردہ پڑتا ہے تو وہ اندھا گونگا اور بہرا ہو جاتا ہے، اور پریشا انہی لوگوں میں سے ایک تھی۔ سائیں، اس لڑکی کا نام پریشا، لاہور سے آئی ہے، گھر والوں کے نام پہ صرف اس کے پھوپھو ہیں جو کہ لاہور میں ہی ہیں، اور ہاں ایک اور بات، اس کی منگنی ہو چکی ہے، اس کا کوئی کلاس فیلو ہے، اس سے گڈ کریم کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ روز اس کے پاس ملک زوار کی دھمکیوں بھرے خط آنے لگے، وہ تنگ آ گئی تھی، ڈر بھی لگنے لگا تھا اس سے کہ کہیں وہ اپنی دھمکیوں کو سچ نہ کر دے۔ یہ جو دوائیاں میں آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں، یہ آپ کو وقت پہ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ جی ڈاکٹرنی صاحبہ۔ ایک دم سے کلینک کا دروازہ زور سے کھلا اور ملک زوار اندر داخل ہوا۔ سب ایک دم سے کھڑے ہو گئے، جاؤ یہاں سے سب، وہ گر جا تو سب کے سب کلینک سے چلے گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زوار ایک دم چلائی، وہ پرسکون سا چلتا ہوا آگے آیا۔ ابھی تم نے ہماری بدتمیزی دیکھی کہاں ہے ڈاکٹرنی صاحبہ؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ تم ہوتی کون ہو یہ پوچھنے والی؟ جہاں تم کھڑی ہو یہ سب ہماری جاگیر کا حصہ ہے، ہم یہاں جہاں چاہیں آئیں جائیں۔ اس کے لہجے میں غرور اور تکبر تھا۔ ہمارا احسان مانو کہ ہم نے تم جیسوں پہ احسان کی ہے، ورنہ تمہاری اس دن کی گستاخی پہ ہم اسی وقت تمہیں کہاں پہنچاتے، کسی کو معلوم بھی نہ ہوتا۔ دھمکا رہے ہو؟ دھمکا نہیں رہا ہوں، بتا رہا ہوں، تم جیسے جاہل لوگ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ وہاں سے پتہ نہیں کیوں اس لڑکی میں کچھ تو خاص تھا، جو وہ یوں بات کو طول دیتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اچھا کچھ بھی کر سکتے ہو ڈاکٹر، ہمیں اکساؤ مت، تم جیسے لوگ اپنے آپ کو ملک کہہ کر بہت خوش ہوتے ہو، تم سمجھتے ہو لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، نہیں بلکہ ڈرتے ہیں وہ لوگ تم سے۔ وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اور ایسے لوگ جن سے لوگ ڈر ڈر کر جئیں، میں وہاں رہنا پسند نہیں کرتی، جا رہی ہوں میں یہاں سے، تم جیسے لوگوں کو میں دیکھنا تو دور، ان پر لعنت بھیجنا بھی پسند نہیں کرتی۔ زوار ایک دم غصے سے پاگل ہو گیا۔ پریشا کا بازو سختی سے پکڑ کر ایک زوردار چانٹا اس کے منہ پہ مارا، وہ زمین پہ جا گری۔ زوار چلتا ہوا اس تک آیا اور اس کا سر کو اوپر کیا۔ اب پتہ چلے گا تمہیں کہ ملک زوار کیا کر سکتے ہیں، تم پہلی ہو جس نے یوں للکارا ہے۔ اب بتائیں کہ تم یہاں رہنا نہیں چاہتی نا، اب یہاں ہی رہو گی، یہاں ہی جیو گی اور یہیں ہی مرو گی بھی۔ تم ہم جیسوں کو تم دیکھنا پسند نہیں کرتی، لعنت بھیجتی ہو ہم پہ۔ اس نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تو اب بے فکر ہو، ساری زندگی کی تمہاری سزا ہے یہ کہ اب تم زندگی بھر ہماری صورت دیکھو گی۔ اور چلا گیا۔ پھوپھو میں واپس آ رہی ہوں، اس نے کال کر کے پھوپھو کو بتایا، پر اچانک پھوپھو ایک دم پریشان ہو اٹھی۔ جی پھوپھو، میرا کب سے ارادہ بن رہا تھا واپس لاہور آنے کا، میرا دل نہیں لگ رہا یہاں۔ اس نے بات بنائی، وہ پھوپھو کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا۔ پھوپھو مطمئن نہیں ہوئی تھی، وہ جانتی تھی لیکن کیا کرتی، اس کو یہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ اس کا سوچنا تھا وہ یہاں سے چلی گئی تو ملک زوار اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، پر یہ اس کی بھول تھی۔ پیکنگ کر کے وہ بس اسٹاپ پر جانے کے لیے نکلی۔ جی سائیں، وہ لڑکی جا رہی ہے یہاں سے،
وہ کسی طرح سے بھی نہ جانے پائے۔ جی صحیح، اور سنو، اس لڑکی کو بحفاظت ہمارے فارم ہاؤس پہ پہنچا دینا، آپ بے فکر رہیں، صحیح کام ہو جائے گا۔ اس نے فون رکھا اور آپ بھاگ رہی ہو پریشا، اب ایسا ہونا ناممکن ہے، ملک زوار کے پنجرے سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ اور ہنسا۔ یہ ایک سنسان کچی سڑک تھی، وہ بیگ ہاتھ میں لیے جا رہی تھی کہ ایک گاڑی اس کے سامنے آ رکی، اور 2 آدمی اور 2 عورتیں اس گاڑی سے نکلے اور وہ ایک دم رکی۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے اس کا بیگ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ایک آدمی نے عورتوں کو اشارہ کیا، وہ عورتیں آگے بڑھ آئیں۔ پریشا ایک دم پیچھے، ان عورتوں نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتی ہوئی گاڑی تک لائیں۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، وہ اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ ان عورتوں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی زن سے چل پڑی۔ وہ پورے راستے چیختی چلاتی رہی، پر اسے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ گاڑی ایک فارم ہاؤس پہ جا کے رکی، اسے اندر لایا گیا۔ یہ کوئی سنسان علاقہ تھا جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی۔ اسے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ چھوڑو مجھے خدا کے لیے، وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، پر کوئی سن نہیں رہا تھا۔ بی بی، یہ تو ملک صاحب آ کے بتائیں گے آپ کو، اس وقت آپ آرام کریں۔ ملک صاحب نے سختی سے ہمیں حکم دیا کہ آپ کا خاص خیال رکھا جائے۔ وہ کہہ کر دروازہ لاک کر دیا۔ وہ گھٹنوں میں منہ دیے بے بسی سے رو دی۔ پورا دن اس نے نہ کھانا کھایا، نہ پانی کا ایک قطرہ منہ میں ڈالا۔ رو رو کے اس کی حالت بری ہو گئی۔ بی بی نے کھانا وغیرہ کھایا؟ زوار آتے ہی اس کے بارے میں پوچھا؟ نہیں صحیح، کل سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے کیا کہا تھا تم لوگوں کو کہ اس کا خیال رکھنا، اتنا سا کام نہیں ہوا تم لوگوں سے؟ وہ ان پر گرجا۔ صحیح، ہم نے بہت کوشش کی پر وہ نہیں مانی۔ ان عورتوں نے کہا کھانا بھجواؤ، میں خود دیکھتا ہوں، کہہ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جہاں وہ قید تھی، دروازہ کھول کے وہ اندر آیا۔ پریشا نے سر اٹھایا، زوار کو دیکھ کے ایک دم کھڑی ہوئی اور چلتی ہوئی اس تک آئی۔ رونے سے اس کی آنکھیں سجی ہوئی تھیں۔ زوار کے دل کو کچھ ہوا۔ کیوں قید کیا تم نے مجھے یہاں؟ زوار نے پہلی بار اسے یوں بکھرا ہوا دیکھا تھا، نہ تو وہ غصے میں تھی، نہ ہی آواز میں سختی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں اسے بہادری کی جگہ بے بسی نظر آئی، لیکن پھر اپنے ٹون میں بولا، اتنی جلدی بھول گئی ہو کہ میں تمہیں کیوں قید کیا ہے تمہیں؟ پریشا کو ایک دم یہ سب یاد آئے۔ دیکھو، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، جانے دو مجھے۔ وہ رونے لگی۔ اتنے میں ملازمہ کھانا لائی۔ زوار نے اسے کھانا لیا اور پریشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ یہ کھانا کھاؤ۔ نہیں، دیکھو مجھے نخرے مت دکھاؤ، چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ وہ خاموش بیٹھی روتی رہی۔ مجھے آزاد کر دو پلیز، جانے دو۔ وہ پھر سے اس کی منت کرنے لگی۔ پہلے کھانا کھاؤ، پھر آزاد کر دو گے مجھے۔ زوار کو اس وقت ایک چھوٹی سی بچی لگی جو کسی ٹافی یا چاکلیٹ کے لیے کھانا کھانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ وہ سوچ کے بولا، ہاں، اور اس کی ایک کہاں پر اس کی آنکھوں میں خوشی کے دیے چلنے لگے۔ وہ چپ کر کے کھانا کھانے لگی۔ زوار اٹھ کے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ کھانا کھا چکی تھی۔ ویری گڈ، اتنی جلدی ہے تمہیں آزاد ہونے کی؟ آؤ کرتا ہوں آزاد تمہیں، باہر چلو۔ پریشا نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس کے ساتھ آئی لاؤنج میں کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ پریشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ یہ ہمارا نکاح ہے آج؟ پریشا کے کانوں پہ ایک دم بم پھٹا۔ کیا وہ شرط تھی؟ ٹھیک سنا ہے تم نے، نکاح ہے ہمارا آج۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کہا تھا نا کہ زندگی بھر میری صورت ہی دیکھتی رہو گی، ساری زندگی یہاں ہی رہو گی۔ پر آپ نے کہا تھا کہ مجھے آزاد کر دیں گے۔ وہ ہنسا۔ کر تو رہا ہوں آزاد، تمہیں ہر طرح کی آزادی ہوگی، پر میرے نام سے تمہیں کبھی آزادی نہیں ملے گی۔ نہیں نہیں، میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی، میں کسی کی مانوں تو میں کسی کے منگیتے ہوئے اسے بتانے لگی کہ کیا پتہ وہ اسے چھوڑ دے۔ منہ بند کرو اپنا، وہ زور سے چیخا۔ تم کسی کے منگیتر تھی، اب نہیں ہو، سمجھی؟ تم میری ہونے والی بیوی، اور یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی، سمجھے؟ تم کبھی نہیں تو ٹھیک ہے، پھر بغیر نکاح کے میرے ساتھ رہو۔ پریشا کا دل ایک دم سکڑا۔ سوچ لو، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، کیونکہ رہنا تو تم نے ہر حال میں میرے ساتھ ہی ہے۔ یہ تم پر منحصر کرتا ہے کہ نکاح میں یا نکاح کے بغیر۔ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا اور پریشا پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں جا کے رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کی زندگی میں؟ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے کافی دیر ہو گئی تھی یوں روتے روتے۔ اسے فواد کا خیال آیا، کتنا پیار کرتا تھا وہ اس سے۔ وہ کیا سوچے گا اس کے بارے میں؟ کیا وہ رہ لے گی اس کے بغیر؟ نہیں نہیں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی ہوں۔ نئے وقتاً اس کی نظر اپنے بیگ پر پڑے کلچ پر گئی۔ ملازم صبح بیگ رکھ کے گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کلچ میں سے موبائل نکالا اور فواد کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی۔ فواد پلیز فون اٹھاؤ۔ وہ کال کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز تک نہیں آئی۔ اس کے کان پہ لگا فون کسی نے تیزی سے جھپٹا۔ وہ
تیزی سے موڑی تو سامنے زوار کو کھڑے پایا۔ اپنے میکے فون کیا جا رہا ہے۔ ہاں میرا سیل دو واپس۔ وہ اپنے سیل کی طرف جھپٹی۔ زوار نے سیل پیچھے کر لیا۔ نو مائی ڈارلنگ، جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی تب تک تم اپنے میکے فون نہیں کر سکتی۔ نکاح کے بعد ہم دونوں مل کے فون پہ سرپرائز دیں گے انہیں۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لیے بولا۔ پریشا کا دل راکھ ہوا۔ میں مر کے بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، وہ بنکاری، لیکن میں تو مر کے بھی تم ہی سے شادی کروں گا۔ وہ کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ اس کا سیل بجنے لگا۔ پریشا نے پھر سیل لینے کی کوشش کی، ضرور فواد نے اسے کال بیک کی تھی۔ زوار نے اسکرین پہ دیکھا، فواد کالنگ جگمگا رہا تھا۔ زوار کو ایک دم غصہ آیا، لیکن دوسرے لمحے خود کو پرسکون کیا اور کال ریسیو کی۔ ہیلو پری۔ پری کیا ہوا، کہاں ہو؟ تم تو کل آنے والی تھی نا، میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ او ہو سارے صاحب، پیار سے آپ اپنی بہن کو پری کہتے ہیں، نائس نیم، سوٹ بھی کرتا ہے ان پہ۔ وہ پریشا کی طرف دیکھ کر مسکرایا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم اور پری کہاں ہے؟ اتنے بے صبرے کیوں ہو رہے ہو سالے صاحب؟ آپ کی بہن بالکل ٹھیک ہے ہمارے پاس۔ پریشا ایک دم بولنے لگی کہ زوار نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ وہ چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ پریشا ایک دم ڈر گئی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری پری کو اپنے کہنے کی؟ بہن نہیں، وہ منگیتر ہے۔ وہ میری فواد کو غصہ آیا۔ ہاں ہمت، وہ کہہ کے لگا کہ ایسا ہمت کی بات تو نہ ہی کرو تو اچھا ہے، ہماری ہمت تو تمہاری بہن دیکھ ہی چکی ہے۔ وہ بار بار بہن کا ورڈز یوز کر رہا تھا اور فواد وہاں غصے سے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ منہ توڑ دوں گا تمہارا اگر تم نے یہ لفظ دوبارہ کہا۔ کہاں ہے پری؟ فون دو اسے۔ فواد کا اتنا کہنا تھا کہ زوار اتنے زور سے داڑا کہ خود پریشا بھی ڈر گئی۔ زبان سنبھال کے بات کرو ہم سے، تم ملک زوار ہیں، ہم تمہارا منہ توڑ دیں گے۔ تم منہ توڑو گے ہمارا؟ اس سے پہلے ٹانگیں توڑ دیں گے ہم تمہاری، اور تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی کر کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے ہم۔ دوسری بات، یہ تمہاری پری نہیں بلکہ ہماری ہونے والی بیگم ہے۔ اب یہ تم پہ منحصر ہے، اسے بہن بناؤ یا بھابی۔ اور ہاں آئندہ یہاں اگر دوبارہ غلطی سے بھی فون کیا تو ہم اپنے بات پر پورا اتر جائیں گے، اور اپنی بات سے پھرنا ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ ہماری ہونے والی بیگم صاحبہ بخوشی دیکھ ہی چکی ہیں۔ آخری جملہ اس نے پریشا کی طرف دیکھ کر کہا، جو پھر سے رونے لگی۔ اس نے سیل آف کیا اور اپنی جیب میں ڈالا اور چلتا ہوا اس تک آیا۔ میرے خیال سے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ پریشا کا وہ آخری دیا بھی بجھ گیا۔ میں تیار ہوں اس کے سامنے۔ ایسا کہتے ہوئے وہ 100 بار مری تھی۔ ویری گڈ، کافی عقل مند ہو۔ چلو۔ وہ مرے مرے قدموں سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ پریشا نے مرے مرے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کیا۔ اسے فواد یاد آیا، وہ 2 آنسو ٹوٹ کر نکاح نامے پر گرے۔ آج سے فواد اس کا ماضی بن چکا تھا۔ کتنا ناپسندیدہ تبدیلی آئی تھی زندگی میں۔ جسے پسند کرتی تھی وہ ملا نہیں، اور جو سب سے ناپسند تھا اس کا حال اور مستقبل بن گیا تھا۔ زوار نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو کہا، نو مائی ڈیئر وائف، آج تو خوشی کا دن ہے اور یوں رو کے برباد نہ کرو۔ ویسے آج کی خوشی کے دن کا سارا کریڈٹ میں تمہیں دیتا ہوں۔ پریشا اس کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھا، کیونکہ تمہاری بدولت مجھے میری بیوی ملی ہے۔ پریشا نے منہ موڑ لیا اور وہ مسکرا دیا۔ پریشا وہاں سے اٹھی اور جس کمرے میں اسے ٹھہرایا گیا تھا اس کی طرف چل دی اور کمرے میں جا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ 1.5 گھنٹے بعد زوار کمرے میں آیا۔ اسے روتے دیکھا تو بولا، کیوں منحوسیت ڈالی ہوئی ہے اس وقت؟ میں نے ڈالی ہے منحوسیت یا تم نے میری زندگی میں ڈال دی ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، یہ منحوسیت تم نے خود اپنے لیے چنی ہے بیوی، اب رونا کس بات کا ہے؟ ہاں غلطی تھی، میری تھی غلطی، اب سکون آیا۔ میری قسمت ہی خراب ہے۔ زوار مسکرایا۔ ہاں سکون تو بہت مل رہا ہے تمہیں یوں بے بس دیکھ کے، اور دوسری بات کی قسمت تو خیر بہت اچھی ہے، تمہاری ملک زوار کی بیوی بننے کا شرف ملا تمہیں، وہ تفاخر سے بولا۔ تو پریشا تلخی سے ہنسی، تمہاری بیوی بننے سے اچھا تھا میں مر ہی جاتی۔ زوار ہنسا، بڑی جلدی خیال آیا تمہیں، یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ پریشا نے منہ موڑ لیا، بڑا غرور ہے اپنی طاقت پہ تمہیں۔ بہت۔ اس کے لہجے کی تلخی انجوائے کر رہا تھا۔ یہ اسے بہت دلچسپ لڑکی لگی تھی جس کے ساتھ زندگی اچھی گزرنی تھی۔ یہ غرور اور تکبر تمہیں لے کر ڈوبے گا دیکھنا۔ وہ جو اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا زور سے ہنسا، اچھا تم تو ولی بھی ہو، واہ، پر سوچ لو میں ڈوبا تو تمہیں بھی لے کر ہی ڈوبوں گا۔ کل کو ہماری محبت کی داستانیں بھی لوگ یاد کیا کریں گے۔ مجھے جانتے بھی ہو تم کسے کہتے محبت، جانتے بھی ہو تم کسے کہتے محبت میں زور زبردستی نہیں کی جاتی،
تم تو بڑی ہی خوش فہم ہو، میں نے صرف محبت کی داستان کا اور تم نے یہ اندازہ بھی لگا لیا کہ میں تم سے محبت کروں گا۔ پریشا دل و جان سے تپی۔ اوہ ہیلو مسٹر، مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری محبت سے، میں ویسے بھی فواد سے بس۔ وہ زور سے چلایا اور چلتا ہوا اس تک آیا۔ آئندہ یہ نام تمہاری زبان پہ نہ آئے ورنہ۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ پریشا ڈرتی سوار نے کمبل اٹھایا اور جا کے صوفے پہ رکھ دیا۔ جاؤ سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی۔ پریشا نے دل ہی دل میں کمبل الگ ہونے کا شکر ادا کیا اور جا کے صوفے پہ لیٹ گئی اور فواد اور پھپھو کے بارے میں سوچنے لگی۔ زوار سے بھی اسے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ اتنا اچھا تھا نہیں کہ نکاح کر کے اسے الگ جگہ سونے دے۔ وہ بیٹھ کے عدل کرسی کا ورد کرنے لگی۔ زوار اس کی حرکات کو دیکھ کر بخوبی دیکھ رہا تھا۔ بے فکر رہو، کچھ نہیں کرتا، میں تم سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں دیکھی ہیں زندگی میں۔ وہ ورد کر کے لیٹ گئی۔ معلوم ہو گیا ہے مجھے آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ ویری گڈ، بیویوں کو ہر بات پتہ ہونی چاہیے۔ اور ہاں، تم مجھے آپ ہی کہہ کر بات کیا کرو، تمہارے منہ سے اچھا لگتا ہے۔ یہ تم تڑاک آئندہ نہ کرنا سمجھے۔ وہ واپس لیٹ گیا۔ پریشا منہ بنا کے بولی، آیا بڑا آپ جناب کروانے والا۔ فواد ایک دم گھبرایا اور عزیر کو کال کر کے اسے ساری بات بتائی۔ یار جس طرح وہ بات کر رہا تھا اسے لگتا ہے جیسے بہت بڑی اور باہر پارٹی ہے۔ پریشا جیسی لڑکی بے بس تھی، اس کے سامنے تو میں کیا ہوں۔ تو پنگا نہ ہی لے تو اچھا ہے۔ ویسے اس کی پھپھو سے بات کر کے دیکھ، وہ کیا کہتی ہیں۔ دفع کرو، مجھے کیا، میں کیوں اپنی جان مشکل میں پھنساؤں اس جیسی لڑکیاں بہت ہیں۔ یہ ہوئی نا بات میری یار۔ ویسے پریشا نے پیسے بھیجے؟ ہاں 3 دن پہلے بھیج دیے تھے۔ تو اکیلے ہی موجیں اڑا رہا ہے، چلتے ہیں کہیں۔ ہاں کیوں نہیں۔ فواد فوراً تیار ہوا۔ اگلے دن سوار اس پہ زور زور سے چیخ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ اٹھ بھی جاؤ، گھوڑے بیچ کے سوئی ہو کیا؟ ہاں اٹھ بھی جاؤ، گھوڑے بیچ کے سوئی ہو کیا؟ پریشا اٹھ کے بیٹھی۔ کیا مصیبت ہے؟ مصیبت یہ کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ اٹھو ناشتہ بناؤ۔ واٹ! اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تم اسے ایکسپیکٹیشنز لگائے بیٹھے ہو کہ میں تمہیں ناشتہ بنا کے دوں؟ کیا ہوا ہے؟ جسٹ نکاح ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ جسٹ نکاح ہوا ہے ہمارا، اور اس ناطے سے تم بیوی ہو، ہماری حق بنتا ہے ہمارا تم پہ اور تمہارا فرض کہ تم ہمارا دھیان رکھو۔ دھیان مائی فٹ، میرا بس چلے تو گلا دبا دوں تمہارا۔ ہاں وہ بے سخت ہنسا۔ آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے۔ میں ہوئی ہوں نا، تو تم دباؤ گی ہمارا گلا ہمارا۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ بھی کوشش کر لو، ناکام ہی رہو گی تم۔ یہ فالتو کی بحث چھوڑو اور ناشتہ بناؤ ہمارے لیے۔ ہمیں زبان دراز عورتیں ذرا پسند نہیں۔ وہ کچھ کہتی کہ وہ بولا اور بات ختم کر کے چلتا بنا۔ پیچھے وہ دیر تک کڑتی رہی، پھر فریش ہو کے ناشتہ بنانے چل دی۔ کچھ کچن میں داخل ہوئی اور بریڈ نکالی۔ سوچا 7 انڈے فرائی کر لے اور چولہے کی طرف بڑھ گئی۔ اتنے میں زوار کچن میں آیا۔ کیا بنا رہی ہو؟ زہر وہ جل کے بولی، کوئی بات نہیں، کھا لوں گا اگر تم اپنے ہاتھ سے کھلاؤ۔ وہ شوق ہوا پریشا کو، یہ کوئی اور ہی زوار لگا ہے۔ پریشا نے کافی دیر تک کوئی جواب نہ دیا تو وہ پھر بولا، یہ کیا خالی انڈے ہی کھلاؤ گی؟ بریڈ ہے نا، میں تو یہی کھاتی ہوں، وہ بولی۔ تو زوار بولا، کیا میں بریڈ نہیں کھاتا؟ مجھے پراٹھا بنا کے دو، تم ایک کھاؤ۔ یہ زوار نے فرمائش کی۔ وٹ! تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں پراٹھا بناؤں، وہ بھی تمہارے لیے؟ تو شوہر ہوں تمہارا۔ یہ لفظ میرے سامنے بار بار یوز مت کرو۔ پریشا نے ٹوکا۔ کیوں، شرم آتی ہے کیا تمہیں؟ وہ اس کے پاس آ کے بولا، ہاں آتی ہے شرم، تمہیں اپنا شوہر کہتے ہو اور شرم آئے گی مجھے تمہیں اپنا شوہر بتاتے ہوئے۔ وہ پیچھے ہٹی اور غصے سے بولی۔ وہ اسے کچھ دیر گھورتا رہا۔ ہم تم سے آرام سے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہم سے یوں بدتمیزی سے بات کرو۔ ہم سے تم ابھی واقف نہیں ہو کہ ہم کیا ہیں۔ اور کہہ کر چلا گیا۔ پریشا 3 دن پہلے آنے کا کہا تھا، اب تک نہیں آئی تھی۔ پھپھو نے کتنی بار کال کی لیکن جواب نہیں۔ پھپھو کا رو رو کے برا حال تھا۔ یا اللہ میری بچی ٹھیک ہو، خیریت سے ہو میرے مالک۔ وہ بار بار یہی دعا کر رہی تھی۔ پولیس کو اس لیے اس معاملے میں انوالو نہ کیا کہ ایک تو لڑکی کا معاملہ ہے اور دوسرا یہ کہ بھی خیال آ رہا تھا کہ کیا پتہ کوئی ضروری کام کی وجہ سے نہ آ پائی ہو۔ ان کا دل کسی طور مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے فواد کو کال کی۔ جی بولے، وہ زہر کے ساتھ آیا تھا گھومنے۔ پھپھو کا نمبر دیکھ کر بدمزہ ہوا۔ فواد کہاں ہے؟ وہ تمہاری بات ہوئی پریشا سے؟ مجھے کیا پتہ کہاں ہے وہ، اور رہی بات اس سے بات ہونے کی تو ہاں ہوئی تھی، شادی کر چکی ہے وہ کسی سے اور بہت خوش ہے۔ کیا کس سے؟ کون ہے وہ؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اپنی لاڈلی سے پوچھے، پر آئندہ مجھے کال کر کے تنگ نہیں کریے گا کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ وہ اسے لے کر فارم ہاؤس سے نکلا اور وہ دوبارہ گاؤں کی طرف روانہ ہوئی۔ گاؤں قریب تھا کہ وہ بولا، میری ایک بات کان کھول کے سن لو، تمہاری کڈنیپنگ کا کسی کو نہیں پتہ، اس لیے ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات، میں تمہیں آزادی دے رہا ہوں۔ پریشا ایک دم چونکی۔ اتنا خوش مت ہو، نکاح سے آزادی نہیں دے رہا تمہیں، یہ آزادی ہے کہ تم آرام سے اپنی کلینک چلاؤ، جو کرنا ہے کرو، پر
اس گاؤں سے نہیں جاؤ گے؟ کیوں سوال زیادہ مت کرو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ اپنے کانوں کے بیچ میں رکھو اور اب چپ کر کے بیٹھو۔ لو جی، یعنی بات ہی ختم۔ وہ چڑھ کے دوسری طرف دیکھنے لگے۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کیوں اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ اس نے اس کے تپے تپے سے روپ کو دیکھا، سفید جنگل جس میں گلابیاں کھلی ہوئی تھیں۔ جب وہ کڈنیپ ہوئی تھی تب سے اس نے وہی بلیک سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، بالوں کی کچھ لٹیاں اس کے چہرے کے اطراف میں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ اس حولیے میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پریشا نے اس کی نظروں کی تپش محسوس کی تو چل کے بولی، اگر میرا جائزہ ہو گیا تو کہیں اور بھی دیکھ لے۔ وہ کیا کہا کہ ہنسا۔ زبانی سے اس کے گھر چھوڑا اور اس نے جاتے ان کے ساتھ پھپھو کو کال کی۔ ہیلو پھپھو، کہاں تھی میری بچی؟ تجھے پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیسے پریشان نہ ہوں میں؟ وہ فواد کہتا تم نے شادی کر لی ہے؟ پریشا کو یاد کر کے پھر رونا آیا۔ ہاں نہیں پھپھو، یہ کسی نے کہا آپ کو؟ فواد نے اس نے مذاق میں کہا ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہو۔ نہیں، وہ ایسا مذاق کیوں کرے گا بیٹا؟ بتاؤ مجھے، میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گی پھپھو؟ وہ چاہ کے بھی انہیں سچ نہ بتا سکی، صرف ان کی پریشانی کے ڈر سے، اور دوسرا یہ کہ انہیں ہارٹ پرابلم تھی۔ میں بزی تھی یا کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی تبھی آپ کو بتا نہ سکی۔ پریشانی والی بات نہیں ہے پھپھو، تھوڑا مطمئن ہوئی۔ اچھا تو پھر کب آ رہی ہے؟ ابھی تو نہیں آ سکتی پھپھو، کوشش کرتی ہوں جلد آنے کی۔ پھر کچھ اور باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا۔ یہ تو طے تھا، یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ سوار ویلی آیا۔ وہ فریش ہونے اپنے روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کے آیا تو دروازہ ناک ہوا۔ آ جاؤ سائیں، بڑے سائیں آپ کو بلا رہے ہیں، ملازم نے پیغام دیا۔ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ ملازم چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ملک وجاد کے پاس بیٹھا تھا۔ کہاں گم رہتے ہو سوار پتر؟ بڑے دن ہوئے نظر نہیں آئے ہمیں، تم کل بھی غائب تھے۔ خیر تو ہے نا پتر؟ کہیں پر دادوں کی عادات تو نہیں نہ پالنی؟ کہیں نہ بابا صحیح، بس تھوڑا مصروف تھا۔ یہ مصروفیات جان سکتے ہیں ہم؟ بابا شک کر رہے ہیں مجھ پہ؟ ہوں شک، وہ بھی تم پہ غرور ہو تم ہمارا، ہمیں فخر ہے اپنے بیٹے پہ۔ شکریہ بابا صحیح۔ زوار نے جان بوجھ کے انہیں نہ بتایا۔ زوار کا ارادہ صرف اس لڑکی کی اکڑ توڑنا تھا، اور جب وہ اس کی اکڑ توڑ دیتا تو وہ اسے طلاق دے دیتا۔ پر یہ کیا ہوا تھا کہ اس لڑکی کے آگے اس کی ساری اکڑ ختم ہو جاتی تھی، اور اکڑو اور مغرور ملک زوار کی جگہ شوخ ملک زوار آ جاتا۔ ان کے نکاح کو صرف ایک دن ہوا تھا اور اس لڑکی کا جادو لگتا تھا۔ آپ بہت جلد سر چڑھ کے بولے گا، زوار ہم چاہتے ہیں تم خاقان شاہ سے ہماری زمین جلد سے جلد آزاد کروا لو۔ وہ ڈیٹ بن کے ہماری زمینوں پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ بابا صحیح، میں ہوں نہ، دیکھتا ہوں میں کیسے نہیں دیتا واپس۔ اگر سیدھی طرح مانتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کی ٹانگیں توڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ شاباش بیٹے، ہمیں تم سے جواب کی امید تھی۔ وہ خوش ہوئے۔ اب جاؤ آرام کرو تم۔ اس نے سر ہلایا اور کمرے میں چلا آیا۔ وجہ جانتے تھے وہ کیا کر کے آیا؟ انہیں پتا تھا اس نے ایک لڑکی اٹھوائی ہے، لیکن نکاح کا علم ابھی تک نہ ہوا تھا۔ ملک زوار نے اس روز بانے بانے سے ملنے جانے لگا۔ وہ تنگ آ چکی تھی۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹی تو زوار کی کال آ گئی۔ اس نے کال کٹ کر دی۔ وہ پھر کال کرنے لگا۔ اس نے نمبر بزی کر دیا۔ وہ بھی ڈیٹ کا کال کیے ہی جا رہا تھا، جھنجھلا کر پریشا نے کال ریسیو کی۔ کس سے اتنی دیر سے باتوں میں مصروف تھی؟ وہ اسی سے بولا، ہمیں آج تک کسی نے انتظار نہیں کروایا اور تمہاری اتنی ہمت، ہم تمہیں بے جا رعایت دیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں کہ تم ہمارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ۔ میں جس سے بھی بات کروں تمہیں کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے؟ اور رہی بات انتظار کی تو کرتے رہو، میں تم جیسوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی اور کرتی رعایت دی کب تم نے مجھے؟ ہاں تم نے تو مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بدتمیزی میں جان بوجھ کے نہیں کرتی، تمہارے افعال اکساتے ہیں مجھے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا ہمیں زیادہ بولنے والی عورتیں سخت ناپسند ہیں۔ وہ غصے سے ہو رہا ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے کیا لینا دینا تمہاری پسند ناپسند سے؟ میرے لیے صرف اس کی پسند معنی رکھتی جس سے مجھے محبت ہو، اور مجھے تو صرف فواد سے۔ وہ زور سے چلایا۔ پریشا ایک دم ڈر گئی۔ آئندہ تمہاری زبان سے یہ نام دوبارہ نہ سنوں میں، سمجھی؟ اور لگتا ہے شاید اپنی پچھلی بات بھول گئی ہو جو ہمیں یوں کہہ کر گئی ہو، ہم جیسوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے۔ ذرا اپنے ماضی میں بولی گئی باتوں کو یاد کرو، اور پھر یاد کرنا کہ ملک زوار اپنی بات کیسے پوری کرتا ہے۔ اب تو ویسے بھی تم منہ لگنے کی بات کہہ گئی ہو۔ پریشا کو یاد کر کے ایک دم چری آئی۔ اس کی آخری بات سن کے تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ خاموشی سے سنے گی۔ اور ایک اور بات تمہیں پسند اب ہماری پسند ہے، اور ایک اور بات تمہاری پسند اب ہماری پسند ہے، لہٰذا ہماری پسند بھی تمہاری پسند ہو تو بہتر ہے۔ صحیح معنوں میں تمہیں بیوی اسی دن بنا لیتا، پر اس وقت تمہاری طرف اس طرح مائل نہیں ہوا تھا جیسے اب ہوا۔ جتنا ٹائم لینا چاہتی ہو لے لو، لیکن آنا تم نے میرے پاس ہی ہے۔ پہلی بات اسے غصے میں اور دوسری مسکرا کے کی۔
مجھے ایسے آدمی نہیں پسند جن سے لوگ ڈریں، جو لوگ دوسرے لوگوں کو پاؤں کی جوتی سمجھے اور خود کو خدا۔ تو تم بتاؤ نا پریشا، تمہیں کیا پسند ہے؟ میں ویسے ہی ہو جاؤں گا، میرا یقین کرو۔ اس کی ٹون ایک دم بدلی۔ یقین وہ بھی تمہارا؟ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ اس آدمی کو وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی، کبھی یہ وہی گھمنڈی زوار لگتا اور کبھی محبت کرنے والے شوق سا سوار۔ اگلے دن ملک وجاہت چیختے ہوئے دلی میں داخل ہوئے۔ زوار کہاں ہو؟ ہماری ناک کٹواؤ گے تم ایک معمولی لڑکی کی خاطر؟ وہ غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ جی، اس نے اطمینان سے کہا، تمہیں اگر لڑکیوں کی طلب تھی تو کوئی بھی رکھ لیتے، اپنے شوق کے لیے اس سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی جس لڑکی بھی دل آئے گا اس سے نکاح کرتے جاؤ گے۔ بابا صحیح، وہ اب عزت ہے اس حویلی کی، پر پتر وہ ہماری برابری کی نہیں ہے۔ اماں نے کہا، آپ برابر کی ہو گئی۔ اماں سمجھا دو اپنے بیٹے کو، کچھ دن چاہے تو اسے رکھ لے جب تک اس کا دل نہ بھرے، اس کے بعد اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی۔ اب یہ کیسے بھول گئے؟ میں بھی آپ ہی کے بیٹے ہوں، عزیز میں آپ سے 4 ہاتھ آگے ہوں۔ زوار، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ ہاں جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، پر اس کی وجہ بھی آپ ہیں۔ ہم اس لڑکی کی ہستی مٹا دیں گے۔ زوار، اگر تم نے اس رشتہ نبھانے کی کوشش کی تو پھر پہلے اپنے بیٹے کو ختم کریے گا بابا سے۔ وہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ خاقان شاہ سے زمین کے معاملے پر ان دونوں کی بہت زبردست لڑائی ہوئی اور ایک گولی ملک زوار کے ہاتھ کو چھو کے گزر گئی۔ اسے فوری طبی امداد کے لیے پریشا کے کلینک پہ لایا گیا۔ پریشا ایک دم پریشان ہو اٹھی۔ ملک وجاہت بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ اتنا خون بہنے کے باوجود بھی زوار ایسے بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسے ماننا پڑا کہ زوار واقعی طاقتور ہے۔ پریشا کو دیکھ کے زوار کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رنگی۔ پریشا نظر انداز کر کے اس کا زخم چیک کرنے لگی۔ ان کا زخم کافی گہرا ہے، آپ پلیز انہیں شہر لے جائیں۔ سنو ڈاکٹرنی، میرا بیٹا تکلیف میں ہے اور تم کہہ رہی ہو اس جیسی تکلیف میں شہر لے جاؤ؟ تم علاج کرو گی اس کا؟ ملک وجاہت بولے، پر تم نے سنا نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سخت ہوئے تو زوار نے انہیں چپ رہنے کا کہا۔ پریشا کی کوشش کی وجہ سے خون بہنا رک گیا۔ اس نے زوار کو پین کلر دے اور کچھ دوائیں لکھ کر دی۔ اگلے دن وہ حویلی آئی۔ ملک عماری سے زوار کے کمرے میں لے کر گیا۔ اسے دیکھ کے زوار کا چہرہ کھل گیا۔ سائے نصیب، آج تو خود ہماری بیگم چل کے آئی ہیں۔ وہ کچھ نہ بولی اور زخموں کو معائنہ کر کے جانے لگی۔ زوار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب بٹھایا۔ ڈونٹ ٹچ می، اوکے؟ وہ غصے سے بولی اور اٹھنے لگی۔ زوار نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، میں ایک ڈاکٹر ہوں، سمجھ آئی، پر میرے پاس تو میری بیوی بیٹھی ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ وہ پھر اٹھی۔ ناشتہ آج میرے ساتھ کرو، میں نے کہا ہے۔ چھوڑو مجھے، جانے بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ وہ چلا کے بولی تو زوار نے کھینچ کر اسے قریب کیا۔ آپ کا زخم تھا، سے آپ آرام کریں۔ وہ بکھلائی، میں اتنا کمزور نہیں ہوں جو تکلیفیں برداشت نہ کر سکوں۔ تمہیں یہ جتانا اب ضروری ہے کہ میں تمہاری شوہر ہوں اور طاقتور بھی۔ تم میرے گھر میں، میرے کمرے میں میرے سامنے کھڑی ہو کے بے عزت کر رہی ہو، اس کی سزا ہے یا نہیں؟ زوار، پلیز چھوڑیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں ناشتہ ساتھ۔ وہ فوراً مان گئی۔ زوار کے زخم اب تقریباً بڑھ چکے تھے۔ وہ تیزی سے صحتیابی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ ایک دن ملک وجاہت اس کے کمرے میں آئے۔ بابا صحیح، آپ آئیے۔ زوار اٹھ کے بیٹھا۔ تو کیا سوچا تم نے اس لڑکی کے بارے میں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ زوار، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے ہمارے خاندان میں جتنے عشق مشوقیں چلی، لیکن شادی ہم صرف خاندان کی لڑکی سے ہی کرتے ہیں، وہ بھی اب اسی خاندان کا حصہ ہے۔ بابا صحیح۔ ملک وجاہت طیش میں آ گئے۔ زوار، اب تم حد سے بڑھ رہے ہو، پر تم یہ نہ بھولو کہ ہم باپ بہن تمہارے ایک لڑکی نہ ہوگی، جان کے عذاب ہو گئی ہے ہمارے لیے، اس عذاب کو اب ہمیں ہی دیکھنا ہوگا۔ خبردار بابا صحیح، اگر اسے کچھ ہوا نا تو دنیا کو آگ لگا دوں گا میں، کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ملک وجاہت کا غصہ کسی طور کم نہ ہو رہا تھا۔ ایک معمولی لڑکی کے لیے ان کا لاڈلا بیٹا پاگل ہو رہا تھا۔ زوار اب ایسا نہیں رہا تھا جیسا وہ پہلے تھا۔ وہ لوگوں کو ڈرانا دھمکانا چھوڑ چکا تھا۔ جو گھمنڈ اس میں پایا جاتا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ وہ لوگوں کے کام آنے لگا تھا۔ ڈر آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ وہ لوگوں کے کام آنے لگا تھا۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ وہ ابھی بھی فؤاد سے محبت کرتی ہے۔ وہ حیران ہوتی۔ اس نے نکاح کے بعد سے اب تک اسے کال تک نہ کی تھی، نہ ہی فؤاد نے پوچھا تھا۔ کچھ لوگوں کو محبت اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک وہ ان کے پاس ہوتی ہے، اور جب محبت ان سے دور ہو جاتی ہے تو اس وقت انہیں پتہ چلتا ہے کہ محبت تو کہیں آس پاس تھی، محبت ان کے کہیں آس پاس تھی ہی نہیں، بس وہ یہی سمجھ نہ سکے۔ ایک دن اس نے گاؤں سے چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ پھپھو کو کال کر کے اس نے کہہ دیا کہ اس نے اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل میں اپلائی کیا تھا اور اس کی جاب وہیں ہو گئی ہے۔ تو بیٹا آ تو جاؤ، کتنے ماہ سے آنکھوں نے تمہیں نہیں دیکھا۔
جی پھوپھا میں مل کے ہی جاؤں گی آپ سے۔ پھر ایک دو باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ زوار کے بدلے رویے کو عمار نے بھی نوٹ کیا تھا۔ عمار زوار کے کمرے میں آیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ زوار نے اس سے پوچھا، ورنہ اس کے ساتھ رویے کی وجہ سے سب اس کے کمرے میں کم ہی جاتے تھے۔ ویسے ہی ادا وہ الجھا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے، یہاں آ کر بیٹھو۔ وہ آ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ وہ ادا ایک بات پوچھوں آپ سے؟ زوار نے سر ہلایا۔ ادا آپ اتنا بدلا ہوا رویہ، میرا مطلب ہے کہ پہلے تو آپ اس نے دوری بات چھوڑ دی۔ وہ مسکرایا۔ عمار جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ غصے سے ہوگا مسکراتا دیکھ کے حیران ہی رہ گیا۔ وہ زوار جو خاص موقع پہ بھی کم ہی مسکراتا تھا، آج بنا بات کے ہی مسکرا رہا تھا۔ عمار کو وہ وقت یاد آئے جب کچھ ماہ پہلے اس نے زوار کے پرسنلز اس سے غلطی سے پوچھ لیے تھے۔ تب بھی تو زوار نے اطمینان سے سب سنا تھا، اور بعد میں اس کی جو حالت کی تھی سوچ کے ہی وہ ڈر جاتا تھا۔ پر آج زوار بولا، محبت سب کچھ کروا دیتی ہے۔ عمار، محبت پر ادا کس سے؟ وہ ڈاکٹر ہے نا پریشا، اس سے۔ اس کا نام لیتے ہوئے اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ عمار، تیری بھابھی ہے نا، اسے گھمنڈ نہیں پسند تو چھوڑ دیا، اسے لوگوں پر جبر کرنا نہیں پسند، تو اب کوشش کرتا ہوں میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور مجھے یقین ہے اپنی محبت سے اسے میں جیت لوں گا۔ ویسے مجھے لگتا ہے وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ عمار کو وہ ڈاکٹر یاد آئی۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ بھی زوار سے محبت کرتی ہوگی۔ تبھی وہ بولا، ادا آپ کو یہ یقین ہے یا الہام؟ ابھی تک تو الہام ہے، ویسے بھی محبت میں جب تک الہام نہ ہو تو پھٹے منہ محبت کا۔ وہ ایسے بولا تو عمار ہنسا۔ بیسٹ آف لک ادا، یہ کہہ کر وہ اٹھا اور چلا گیا۔ زوار دیر تک پریشا کو یاد کر کے مسکراتا رہا۔ آج زوار کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا، اور یہی بھی صحیح موقع تھا یہاں سے جانے کا۔ وہ گھر سے نکلی، بس اسٹاپ پہ پہنچی، اس گاؤں سے ہمیشہ کے لیے دور جانا چاہتی تھی۔ جب بس چلی تو اس نے موبائل کی سم توڑ کے وہ موبائل گاڑی سے باہر پھینکا، اور اس گاؤں کی کوئی یاد اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتی تھی، اور زوار سے تو اب کوئی رابطہ رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ گاڑی گاؤں کی حدود سے نکل رہی تھی، اور اس کا دل پتہ نہیں کیوں بے چین ہوا جا رہا تھا، کہ جیسے وہ غلط کر رہی ہو، جیسے اپنا دل وہ یہیں چھوڑ کے جا رہی ہو۔ تو آنسو ٹوٹ کے اس کے گال پہ بہہ گئے۔ ایک لمبے سفر کے بعد وہ لاہور پہنچ گئی تھی۔ گھر پہنچ کے پھوپھو سے ملی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ دونوں بیٹھ کے چائے پی رہی تھی کہ پھوپھو نے پوچھا، پریشا کل کب تک جاؤ گی اسلام آباد؟ میں تو کہتی ہوں 2-3 دن رک جاؤ، پھر چلے جانا۔ نہیں پھوپھو، مجھے جوائننگ دینی ہے کل، ہر حال میں نہیں رک سکتی۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ یہاں رکی تو زوار اسے جلدی ہی ڈھونڈ لے گا۔ پھوپھو آپ بھی چلیں نا میرے ساتھ، وہ انہیں بھی لے جانا چاہتی تھی۔ ارے میں کیسے جا سکتی ہوں پورا گھر چھوڑ کے؟ کوئی بات نہیں نا، ہاں سب ہو جائے گا، بس آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں؟ وہ بہت ضد تھی۔ پر بیٹا سب ہو جائے گا پھوپھو، آپ کو گھر کی ٹینشن ہے نا، تو کوئی بات نہیں، سب ہو جانا آنا، پر پلیز آپ ساتھ چلیں، میں بہت مس کرتی ہوں آپ کو۔ بہت بولنے پر بھی وہ جب نہ مانی تو پھوپھو نے جانے کی حامی بھر لی۔ پھوپھو کو منانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اس جہل کا فون بھی آتا ہی ہوگا، پتہ نہیں کیا ہے یا نہیں، وہ روز فون کرتا ہے سر کھانے کے لیے۔ وہ کیا کر آئی ہے؟ وہ یک سے فراموش کر بیٹھی تھی بہت دیر تک۔ جب کوئی کال نہ آئی تو وہ چونکی اور سیل دیکھنے اٹھی۔ میرا سیل، اور سیل ڈھونڈنے لگی تو اسے ایک دم یاد آیا، وہ اس گاؤں کو چھوڑ آئی ہے۔ یاد آتے ہی دل ایک دم خالی ہونے لگا، اداس رگ پہ اترنے لگی۔ وہ شاید اسے اپنا عادی کر گیا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور سوچا فؤاد کو کال کرے، پر اسے تب اور حیرانی ہوئی جب اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ فؤاد سے بات کرے۔ اس نے اپنی حالت کو اگنور کیا اور فؤاد کو کال کی۔ وہ 2-3 بیل پہ فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو فؤاد بولا۔ اس کی آواز پہ آج پہلی بار تھا کہ جب اس کا دل نہ دھڑکا۔ ہیلو فؤاد، کون؟ میں پریشا۔ کون پریشا؟ فؤاد میں ہوں۔ پریشا بھول گئے کیا؟ پریشا کو لگا وہ مذاق کر رہے۔ کون ہے فؤاد؟ ایک نسوانی آواز آئی۔ رانگ نمبر ہے ریحان، فؤاد نے کہا اور فون رکھ دیا۔ پریشا فون کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ زوار دوسرے دن حویلی لوٹا، فریش ہو کے سوچا آج پریشا سے ملنے جائے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا اور دروازے پہ لگا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے سوچا کلینک پہ ہوگی، وہاں گیا تو وہاں پہ بھی تالا لگا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی یہ سب کیا ہے، اور پھر دماغ نے ایک دم جھٹکا کھایا۔ ہم لڑکی کی ہستی مٹا دیں گے، ملک وجاہت کے بولے گئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ اس کا منہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ سیدھا حویلی پہنچا۔ ملک وجاہت کہاں ہو؟ میرے سامنے آؤ۔ وہ چیخ رہا تھا۔ کیا ہوا پتر، کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ بھلا باپ کا ہی کوئی نام لیتا ہے؟ اماں پریشانی سے بولی۔ آپ ہٹ جائیں اماں، یہ ملک وجاہت اور ملک زوار کے بیچ کا معاملہ ہے۔ وہ آگے بڑھا۔ اتنے میں ملک وجاہت اس کے سامنے آئی۔ کیوں چلا رہے ہو؟ باپ ہیں ہم، تمہارے کس لہجے میں بات کر رہے ہو ہم سے؟ تم باپ ایسا کرتے ہیں؟ ارے آپ تو باپ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔
ملک وجاہت نے زوردار چانٹا اس کے منہ پہ مارا۔ تمیز سے بات کرو ہم سے زوار، ہمارے بیجا لاڈل نے تمہیں یوں خود سر بنا کر دیا ہے، تم اب اپنے باپ سے بدتمیزی کرنے لگے۔ اماں جان نے ایک دم منہ پہ ہاتھ رکھا اور زوار کا بازو پکڑا۔ اتنا سب کچھ کر کے آپ توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ سے تمیز سے بات کروں؟ وہ پاگل ہی ہو گیا تھا۔ کیا کیا ہے ہم نے؟ کہاں ہے پریشا؟ کیا کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ؟ پریشا وہ ڈاکٹرنی؟ ہاں وہی بتائیں۔ ہمیں نہیں پتا زوار، اس لڑکی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، سب سے زیادہ خلاف تھے، سچ بتائیں ورنہ کیا؟ ملک وجاہت بولے۔ زوار نے جیب سے گن نکالی اور گن پٹی پہ رکھی۔ زوار میرے بچے! اماں ایک دم چیخی۔ زوار یہ کیا پاگل پن ہے؟ ملک وجاہت چلائے۔ آپ بتاتے ہیں یا نہیں؟ زوار ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ تو پھر کہاں ہے وہ چلائے؟ زوار خدارا یہ نیچے کرو۔ اماں رو رہی تھیں پر وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ زوار ہم ملک وجاہت ہے، جو کام ہم کرتے ہیں دن دہاڑے کرتے ہیں، یوں چھپ کے نہیں کرتے۔ کھائیں میرے سر کی قسم اور سچ بتائیں۔ زوار نے ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا۔ ملک زوار باپ پہ اعتبار نہیں کھاتے ہیں ہم، تمہارے سر کی قسم، خوش ہو جاؤ، ہم نہیں جانتے وہ کہاں ہے۔ زوار ایک دم خاموش ہوا۔ ملک وجاہت نے گن اس کے ہاتھ سے چھینی، وہ خاموش رہا اور چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اماں پیچھے روتی رہیں۔ اس نے نہ سنا۔ اس کے اندر آج پہلی بار کچھ چھن سے ٹوٹا تھا، شاید وہ خود۔ وہ مردہ قدموں سے اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ آ کے بیڈ پہ بیٹھا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ کیا وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے؟ کیا میں سچ میں غلط تھا جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی پسند اپناؤں گا تو کیا پتہ اس کو مجھ سے محبت ہو جائے؟ کیا فواد کی محبت اتنی زور آور تھی جو اسے اپنا شوہر نظر نہ آیا؟ بھلے یہ رشتہ مجبوری سے جڑا تھا اس سے، پر رشتہ تو تھا نا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا۔ ملک زوار کمزور نہیں ہے، وہ بدلا ضرور ہے پر کمزور نہیں ہوا، اور اب بھی طاقتور ہے۔ وہ اپنی عزت اپنی بیوی کسی اور کے پاس کیسے آسانی سے بھیج سکتا ہے؟ نہیں پریشا، تم واپس آؤ گی اور اب کی بار اسی گھر میں آؤ گی، پھر یہیں رہو گی ہمیشہ، لیکن تمہارا وہ زوار نہیں ملے گا۔ ہاں میں ویسا رہوں گا جیسے لوگ تمہیں پسند، کیونکہ محبت کے آگے بھی بے بس ہوں، یہاں تک کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ پریشا تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے پریشا، توڑ دیا مجھے۔ تو وہ پہلی اور آخری عورت ہے جسے میرے دل نے چاہا، اور وہ تم پہلی اور آخری عورت ہے جس نے مجھے بے دردی سے توڑا ہے۔ میں تمہیں ڈھونڈوں گا، ضرور ڈھونڈوں گا، پاتال میں بھی، تب بھی تمہیں ڈھونڈ کر لے آؤں گا۔ پری وہ رات گیا تک اسے مخاطب رہا اور پھر کھڑا ہوا۔ اس نے ٹائم دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے ایک نمبر ملایا۔ آج بتا کر کے بتاؤ کہ ڈاکٹر پریشا گاؤں سے کہاں گئی ہیں؟ جی سائیں، اس نے کہہ کر فون رکھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ پریشا کے بارے میں سوچ رہا تھا، بار بار آنکھوں کے گوشے نم ہو رہے تھے۔ کیا وہ لڑکی اتنی بااثر تھی جو اس جیسے شخص کو رلا گئی تھی؟ وہ بچپن سے اب تک بس رلاتا آیا تھا اور آج ایک معمولی سی عورت اسے رلا گئی تھی۔ وہ اسی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا کہ اس کے فون کی بیل بجی۔ نمبر دے کر بولا، ہاں بولو سائیں، وہ ڈاکٹرنی جی لاہور چلی گئی ہیں؟ ٹھیک ہے، لاہور جانے کی تیاری کرو اور پتہ کرو وہاں کس کے پاس ہے۔ جی سائیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں جا کے لیٹی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے اس وقت فواد کی بے رخی نہیں بلکہ زوار کی یاد ستا رہی تھی۔ اف، لگتا ہے میں نے اسے کچھ زیادہ ہی ذہن پہ سوار کر لیا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اسے پھر وہ یاد آنے لگا جب وہ اسے فون کیا کرتا تھا اور وہ غصہ ہوتی اور اٹھ بیٹھتی اور سر ہاتھوں میں دے لیا صحیح کہتا تھا۔ وہ عادتیں محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہیں۔ وہ بھی تو اس کی ایک عادت اپنے ساتھ لے آئی تھی جو کہ اسے ڈسٹرب کر رہی تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی وہ اس کی عادت نہیں لے کر آئی بلکہ وہاں اپنا دل چھوڑ آئی۔ اسلام آباد آئی سے 3را دن تھا۔ سوچا تھا یہاں آ کے بزی ہو جائے گی تو کیا پتہ زوار کی یادیں اس کا پیچھا چھوڑ دیں، پر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ ایک دن ہاسپٹل نہیں گئی تھی۔ وہ اٹھتے اور بیٹھتے سے وہی یاد آتا، جانے میں ہی سے وہ اس کے کال کا انتظار کرنے لگی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کیسے اس کو فون کرے گا، لیکن پھر بھی دل کہتا تھا کبھی تو وہ پتہ لگا ہی لے گا۔ اتنے دنوں میں وہ یہ تو جان ہی گئی تھی کہ وہ زوار سے محبت کرنے لگی ہے، لیکن اس کی فیلنگ سے انکاری تھی۔ وہ فواد سے بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ بہت دنوں سے وہ فواد کو کئی بار کال کر چکی تھی، پر وہ اب اس کا فون نہیں اٹھاتا تھا۔ آج بھی وہ اسے کال کر رہی تھی۔ اتنی کالز کی اس نے، پر بے سود۔ اس نے دوبارہ کال کیا اور اب کی بار فون اٹھا لیا گیا۔ فواد اس ٹائم اپنی نیو گرل فرینڈ کے پاس بیٹھا تھا۔ سیل پہ چمکتا نام ناگواری سے دیکھا اور کال ریسیو کی۔ کون ہو؟ کیوں فون کر رہی ہو بار بار؟ فواد، میں پریشا۔ او ہاں پریشا زوار۔ پریشا کو دھچکا لگا۔ فواد تم چپ کرو اور میرا پیچھا چھوڑو اب۔
فواد میں اسے چھوڑ آئی ہوں اور تو طلاق یافتہ ہو، میرا کیا دماغ خراب ہوا ہے جو تم جیسی طلاق یافتہ سے شادی کرو فواد، نہ مت لو میرا۔ اور رہی محبت کی بات تو وہ تو مجھے تم سے تھی ہی نہیں، جسٹ پیسوں کی ضرورت تھی جو تم پوری کرتی تھی، اور تم سے شادی کا مقصد بھی یہی تھا۔ واٹ تم مجھے یوز کر رہے تھے؟ ہاں، آسان لفظوں میں یہی سمجھ لو، لاپرواہی سے بولا۔ اور ہاں، آئندہ مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ بہت دیر تک تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، اور جب سمجھ آئی تو اس کا دل تاڑے مار مار کے رونے کا دل چاہے۔ اتنا بڑا دھوکہ اس کے ساتھ فواد سے اچھا تو زوار تھا جس نے اسے بھلے زبردستی نکاح کیا، لیکن اس نکاح کے باوجود اپنی کوئی غرض ظاہر نہ کی۔ اور فواد وہ تو منگنی سے بھی پہلے سے اپنے کام نکلواتا رہا۔ اسے یاد آیا جب بھی وہ فون کرتا اپنے کام کے لیے کرتا، ورنہ تو وہ اسے پوچھتا تک نہ تھا۔ اور زوار ہر روز اسے فون کرتا، اس کی کڑوی باتیں سہتا رہتا، اس کے لیے اپنے آپ کو تک کو بدل دیا۔ اس نے تو کیا محبت تھی جو زوار سے کرتا تھا، جو زوار اس سے کرتا تھا۔ وہ زوار اور فواد کا موازنہ کرنے لگے۔ وہ زوار اسے ڈھونڈتا ہوا لاہور پہنچ گیا، اس کے گھر پہ گیا تو تالا لگا پایا۔ چوکیدار نے بتایا وہ تو اسلام آباد کے ہیں۔ کہاں تک چھپتے پھرو گے پری مجھ سے، کہاں تک میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا؟ وہ خود سے بولا۔ پریشا اب پھر سے اسی گاؤں جانا چاہتی تھی جہاں اس کی خوشیاں تھیں، جہاں اس کا زوار تھا۔ فواد تو کب کا اس کے دل سے اتر چکا تھا، فواد کا ذکر تک وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ اب وہ جلد سے جلد زوار سے ملنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا وہ اس سے ناراض ہوگا، پر وہ اسے منا لے گی۔ اس نے پھوپھو کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا۔ رات کو پھوپھو اپنے روم میں آرام کر رہی تھی جب پریشا چلی گئی۔ خیریت بیٹا اس وقت؟ جی پھوپھو آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ بیٹھو پھوپھو۔ وہ جھکے۔ بولو بیٹا، جھجک کیوں رہی ہو؟ بچپن سے آج تک تم نے ہر بات مجھ سے بے جھجک کی ہے، پھر یہ آج جھجک کیوں؟ پھوپھو وہ فواد نے جو آپ کو فون پہ بتایا تھا نا نکاح کا، وہ آہستہ آہستہ بولنے لگی۔ پھوپھو وہ سچ کہہ رہا تھا؟ پھوپھو شاٹ رہ گئی۔ کیا یعنی تمہارا نکاح؟ جی پھوپھو پر یہ بس مجھے کچھ نہیں سننا، یہ بتاؤ تمہارا نکاح تمہاری مرضی سے ہوا ہے؟ پھوپھو میں بتاتی ہوں، میں نے پوچھا تمہارا نکاح تمہاری مرضی سے ہوا ہے؟ جی پھوپھو پر یہ پورا سچ نہیں ہے، آپ تو مجھے جانتی ہیں نا۔ پھر کیا سچ ہے؟ میں نے تم سے پوچھا، تم نے جھوٹ بولا کہ نہیں؟ اور اب تم کہہ رہی ہو کہ فواد سچ کہہ رہے ہیں؟ پھوپھو یہ نکاح جیسے آپ سمجھ رہی ہیں ویسے نہیں ہوا جیسے آپ سمجھ رہی ہیں۔ اور پھر پری نے ساری کہانی سنا ڈالی۔ پھوپھو نے آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگایا۔ ہائے میری بچی، اتنے دن تک مجھ سے کیوں چھپایا؟ میں آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ پھوپھو تب بھی نہیں بتایا؟ ہائے میری بچی، میری جان۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ اب ہم ان پہ کیس کروا دیں گے، انہیں ہر حال میں تمہیں طلاق دینی ہوگی۔ پریشا کرنٹ کھا کے پیچھے ہو۔ نہیں پھوپھو، مگر کیوں؟ وہ نکاح جو کبھی میری مجبوری تھا، وہ اب میری زندگی کا حصہ ہے۔ وہ آدمی جس مجبوری میں نے اپنا شوہر بنایا، وہ اب میری کل کائنات ہے۔ پر بیٹا وہ آدمی پتہ نہیں کیسا ہو، ویسے بھی یہ جاگیردار لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ نہیں پھوپھو، وہ بہت اچھا ہے، پتہ ہے اس نے میرے لیے اپنے آپ کو بدل دیا۔ اس نے مجھ سے بے غرض محبت کی، سوائے میری محبت کی سے کچھ نہ چاہا۔ اور فواد نام مت لیں اس کا میرے سامنے، آپ ٹھیک کہتی تھی، وہ بہت لالچی ہے، اس لالچ میں ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شکر ہے اللہ کا اس نے مجھے ضائع ہونے سے بچا لیا، اور ایک ایسے آدمی کے نصیب میں لکھا جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اب مجھے معلوم ہوا اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا، وہ کیوں مجھے غلط آدمی کے ہاتھوں میں ضائع ہونے دیتا؟ یہ تو ٹھیک کہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پری نام کیا ہے اس کا؟ ملک زوار۔ پریشا نے پہلی بار یہ نام محبت سے لیا تھا۔ میں ملنا چاہتی ہوں اس سے، کل چلیں گاؤں؟ پھوپھو وہ ایک دم تیار ہوئی۔ توبہ، لڑکی یہاں آنے کی بھی جلدی تھی اور جانے کی بھی۔ پری مسکرا دی۔ آج بہت دنوں بعد وہ یوں دل سے مسکرائی تھی۔ ملک وجہ تو اسے دیکھ کے ڈر ہی گئے تھے۔ ان کو یہ تو پتہ تھا کہ وہ ضد کا پکا، پر اس کی جنونیت آپ دیکھتی نہیں، اپنا یہ بیٹا جان سے پیارا تھا، آپ کیوں میرے پتر کی زندگی داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ ملک صاحب میرے بچے کا کچھ تو خیال کریں۔ اماں پریشانی سے بولی۔ تو کیا کریں، ہم اس کی بے جا فرمائش پوری کرتے ہیں؟ ہاں کر دیں، زندگی تو میرے پتر نے گزارنی ہے، اس کے ساتھ ہمیں نہیں، جہاں وہ خوش ہے ہم بھی خوش۔ خدارا یوں زبردستی نہ کرے، ورنہ جان لے ضد میں وہ آپ سے 4 ہاتھ آگے ہے۔ اگر اس نے اپنے ساتھ کچھ کر لیا تو دیکھا نہیں اس دن کیسے بندوق اٹھا لی۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر وہ بولی۔ وہ آج تک آپ کا فرما بردار رہا ہے، اس نے آج تک آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی، کیا آپ اس کی ایک ضد پوری نہیں کر سکتے؟ وہ ہم سے کچھ بھی مانگے ہم ہر خواہش پوری کریں گے، پر بے جا ضد نہیں، کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ پیچھے اماں بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ زوار کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا۔ ایک لڑکی کے پیچھے وہ یوں پاگل ہو جائے گا انہوں نے سوچا نہ تھا۔ دل ہی دل میں اس کی عافیت کی دعا کرنے لگی تھی۔
پریشا اور پھوپھو آج گاؤں کے لیے روانہ ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے گاڑی گاؤں کی طرف جا رہی تھی، پریشا کے دل میں سکون اترتا جا رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں یہ سوچ کے بے ترتیب ہو رہی تھی کہ جب وہ سوار کے سامنے اظہار کرے گی تو سوار کا ری ایکشن کیسا ہوگا۔ گاؤں پہنچ کے وہ سامان لے کر گھر آئی اور دروازہ کھول کے وہ دونوں اندر داخل ہوئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے، دونوں بہت تھک گئی تھی تو سو گئی۔ اگلے دن اس نے اپنی کلینک کھولی تھی تو ایک عورت کلینک کھلے دیکھ کے داخل ہوئی۔ ارے ڈاکٹر جی آپ آ گئے۔ پریشا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی آپ آ گئے، آپ یہاں آ گئی ہو اور پتہ ہے ملک زوار آپ کو ڈھونڈنے گئے ہیں۔ وہ چونکی۔ مجھے پر تمہیں کیسے پتہ؟ وہ میرا شوہر نا ملک صاحب کے گھر میں کام کرتا ہے، اس نے مجھے بتایا آیا ہے مجھے۔ اچھا عورت تو چلی گئی مگر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ آ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا، اس نے دل میں کہا۔ زوار آج اسلام آباد آیا تھا۔ پریشا کو ڈھونڈتا وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس کی حولیوں کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہ زوار ہے جس کے رعب دبدبے سے لوگ ڈرتے تھے۔ کئی دن کے پہنے کپڑے بکھرے بال، بڑی ہوئی شیو، وہ دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ وہ پہنچ رہے ہی تھے کہ اس کے ایک آدمی نے بتایا پریشا گاؤں آ چکے۔ یہ سنتے اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ سائیں کچھ وقت یہیں ٹھہر جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں کریم، ہم ابھی کے ابھی واپس جائیں گے۔ پر سائیں ہم نے کہا ہے نا، اس نے حکم میز لہجے میں کہا۔ پر سائیں جو حکم جی سائیں جو حکم ہے، جلد سے جلد اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ کریم وہ کب آئی گاؤں؟ سائیں کل آئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ گاؤں پہنچا، اس کے گھر کی طرف گیا، دروازہ بجایا۔ کسی بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ پریشا وہ بے اختیار بولا بیٹا آپ کون ہیں؟ یہاں پریشا رہتی تھی؟ جی میں اس کے پھوپھو ہوں۔ تم یقیناً زوار ہو؟ جی ماں جی۔ پریشا کہاں ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میری بچی کا کیا لگتے ہو؟ اس کے پھوپھو مصنوعی غصے سے پوچھا۔ پھوپھو اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آؤ اندر آؤ۔ زوار کو ساتھ لیے گھر میں آگے اور اسے تخت پہ بٹھایا۔ ہاں اب بولو۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے نروس ہو رہا تھا۔ پھوپھو ایک دم ہنسی۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ اس لیے کہ پریشا مجھے سب بتا چکی ہے تمہارے بارے میں۔ کیا سچ میں؟ ہاں۔ آپ کو کوئی اعتراض؟ میں بہت خوش رکھوں گا اسے ماں جی۔ وہ ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے دیکھتے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ تم بہت اچھے اور میری بیٹی کو بہت خوش رکھو گے۔ شکریہ ماں جی، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی تمام امیدوں پہ کھرا اتروں اور کھڑا ہو گیا۔ امیدوں پہ کھرا اتروں اور کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو بیٹا۔ پریشا آتی ہوگی؟ نہیں ماں جی، داماد ہو میرے یہ۔ ماں جی آئندہ نہیں بولنا۔ وہ خوش ہوا۔ جی پھوپھو اب چلوں گا۔ وہ چلا گیا لیکن پھوپھو مطمئن تھی جانے میں اسے ایک اچھا بندہ ان کی پریشا کا مقدر بنا تھا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد پریشا گھر پہنچی۔ ارے آ گئی بیٹی۔ جی پھوپھو تمہیں پتہ ہے آج ابھی کوئی آیا تھا؟ کون؟ پریشا نے پوچھا۔ ملک زوار۔ کیا سچ پھوپھو زوار آئے تھے؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں بیٹا تم سچ کہتی ہو، وہ بہت اچھا ہے۔ پریشا کا چہرہ خوشی سے سرخ ہوا۔ تو آپ نے کیوں نہیں بٹھایا؟ مجھے فون کر دیتی۔ ارے وہ بس تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا۔ وہ خاموش ہوگی۔ زوار پریشا سے ناراض تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ پریشا سے ملائیں۔ وہ روز پھوپھو سے ملنے جاتا اور وہیں سے ہو کے آ جاتا۔ پریشا سے نہ ملتا۔ پریشا کو بھی لگنے لگا تھا وہ اس سے ناراض ہے، پر وہ اس سے منائے بھی تو کیسے؟ پھوپھو کی یہاں بہت سی عورتوں سے دوستی ہو گئی تھی اور وہ آج انہی کے ساتھ کہیں گئی تھی۔ پریشا نے آرام کے لیے آج کلینک سے چھٹی کی تھی۔ دروازہ بجایا۔ پریشا نے دروازہ کھولا تو دوست زوار کھڑا تھا۔ وہ اندر آیا۔ پھوپھو کہاں ہے؟ وہ گھر پہ نہیں ہے، میں بعد میں آؤں گا۔ اس کو دیکھ کے دل کو حد درجہ سکون ملا تھا، لیکن ناراضگی بھی اپنی جگہ۔ آپ کیسے ہیں؟ زندگی میں پہلی بار اس نے اتنی آرام سے بات کی تھی۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ ٹھیک کہہ کر وہ جانے لگا۔ بیٹھیں گے نہیں؟ تم تو مجھے اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتی اور آج یہاں بیٹھنے کیا کہہ رہی ہو؟ وہ شرمندہ ہوئی۔ جاتا ہوں میں، پھوپھو آئیں تو انہیں بتا دینا۔ اور چلا گیا۔ پریشا اداسی سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ پھوپھو زوار مجھ سے ناراض ہیں۔ رات کو وہ پھوپھو سے بولی تو بیٹا مناؤ اسے۔ کیسے؟ مجھے کیا پتا کیسے؟ شوہر ہے تمہارا، تم جانو۔ وہ بیٹھ اٹھی۔ پر پھوپھو بیٹا رشتوں میں زیادہ دیر تک دوریاں نہیں آنی چاہیے، ورنہ فاصلے ان رشتوں کے درمیان اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ جیسے بھی حالات میں تمہارا نکاح ہوا، بہرحال وہ تمہارا شوہر ہے، تم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے؟ اب تمہارا فرض بنتا ہے اگر وہ ناراض ہے تو تم اسے مناؤ۔ پھوپھو کافی دیر تک اسے سمجھاتی رہی اور وہ ٹھان چکی تھی کہ اب وہ مجھ منا کے ہی رہے گی۔ اتنے میں گھر کا دروازہ بجا۔ زوار اپنے کمرے میں بیٹھے آرام کر رہا تھا کہ اماں چلی آئیں۔ زوار پتر جا کے ڈاکٹرنی کو بلا لا۔ کیوں؟ خیریت اماں؟ کیا ہوا؟ خیریت ہے بیٹا، عمار کی طبیعت بہت خراب ہے، صبح سے بخار ہے اسے اور اب تو زیادہ ہی ہے، طبیعت خراب ہو گئی ہے اس کی۔ اور میں ابھی جاتا ہوں اماں، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ اٹھا اور انہیں تسلی دیتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پریشا کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔
کون ہے؟ پریشے کی آواز اندر سے آواز آئی۔ میں زوار۔ پریشے کے دل پہ ترتیب دھڑکا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ زوار اندر آیا۔ ارے زوار آؤ اندر آؤ، پھوپھو بولی۔ وہ پریشے کو نظر انداز کرتا اندر آیا۔ جی پھوپھو کیسی ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں بیٹا، اپنی کہو۔ الحمدللہ۔ بیٹھو نا۔ نہیں پھوپھو، پھر کبھی عمار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو لینے آئے ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ اس نے پریشے کی طرف اشارہ کر کے پھوپھو سے کہا، ہاں بیٹا لے جاؤ، آخر کو بیوی ہے تمہاری۔ پھوپھو نے فوراً اجازت دی۔ ان محترمہ سے بھی پوچھنا، اگر یہ جانا چاہیں میرے ساتھ میں آتی ہوں، کہہ کر وہ کمرے میں گئی، اور جب آئی تو اس کے ہاتھ میں باکس تھا، اپنے گرد کالی شال لپیٹے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زوار پھوپھو سے ملا اور پریشے کو لے کر باہر آیا۔ بیٹھو۔ زوار نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ پریشے نے اس کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اس سے بات کرنے کی۔ اب کچھ تو بولنا تھا۔ عمار کو کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا۔ خود جا کے دیکھ لینا، کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ پریشے کو یکدم غصہ آیا۔ پہلے جب میں بات نہیں کرتی تھی تو وقت پر وقت مجھ سے بات کرنے کی لگی رہتی تھی، اور اب جب میں خود کر رہی ہوں تو معصوف کے مزاج نہیں مل رہے۔ اس نے دل میں سوچا۔ زوار اس کی حالت کو بخوبی سمجھ رہا تھا، پر غصہ تھا، کیا وہ ایکسکیوز نہیں کر سکتی تھی؟ چلو ایکسکیوز نہ سی محبت کا اظہار ہی کر دیں۔ بیٹھی رہے۔ دونوں اپنی جگہ منہ بنا کے بیٹھے رہے۔ کافی گاڑی حویلی پہنچی۔ پریشا اور زوار گاڑی سے اترے، حویلی میں داخل ہوئے تو اماں اور ملا وجاہت چلے آئے۔ آئیں ڈاکٹرنی جی آئیں۔ وہ اسے لیے عمار کے روم میں گئے۔ اس کو دیکھیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے، صبح سے بخار میں تپ رہا ہے۔ جی میں دیکھتی ہوں، آپ تسلی کریں۔ پریشا نے اس کا چیک اپ کیا اور کچھ ضروری دوائیاں اسے لکھ کر دیں۔ یہ دوائیاں آپ انہیں ٹائم سے دیجیے گا اور اس کے کھانے کا خاص خیال رکھیے گا، موسمی بخار ہے اور کچھ نہیں۔ پریشا نے ہدایت کی تو اماں بولی، شکریہ بیٹا، کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض ہے، آپ کے اور بہت سے فرض ہیں وہ بھی یاد کر لیا کریں۔ زوار بولا تو اماں کے سامنے یوں بولنے پہ پریشا خجل سی ہو گئی۔ اس سے زوار کیوں میری دھی کو تنگ کر رہا ہے؟ اماں نے پریشا کو ساتھ لگایا تو پریشا حیرانگی سے زوار کو دیکھنے لگی۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتی ہوں، میرے زوار کی پسند ہو تم۔ اماں نے بھی اس کی حیرانگی نوٹ کر لی تھی۔ مجھے تو دل و جان سے پسند ہے اپنی بہو۔ زوار اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا، اماں پریشا سے باتیں کرتے کرتے بولی۔ زوار نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، پر آپ کی بہو کو آپ کا بیٹا کچھ خاص پسند نہیں ہے؟ زوار بولا تو پریشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں، کیا کمی ہے میرے پتر میں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پریشا بوکھلا گئی۔ اماں ہنس دی۔ زوار نے گاڑی سٹارٹ کی۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔ زوار منتظر تھا کہ وہ اب تو کچھ بولے گی، پر نہیں، وہ کچھ نہ بولی۔ زوار چڑ کر آیا تو وہ گاڑی سے اتری۔ آپ نہیں آئیں گے؟ میں کس لیے آؤں؟ ویسے ہی پوچھا، میں نے پھوپھو سے بھی مل لیجیے گا۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ پھوپھو سو چکی ہوں گی اور اس ٹائم غیر مرد کو اپنے گھر بلا رہی ہو؟ پریشا نے اس کو حیران نظروں سے دیکھا۔ غیر؟ ہاں، تمہیں کیا لگتا ہوں تمہارا؟ وہ پتہ نہیں کیا اسے بلوانا چاہ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میڈم کی زبان ویسے کتنا چلتی ہے اور آج گونگے کا گڑ کھا کے بیٹھی ہے۔ کیا ہوتا اگر یہ بول دیتی کہ شوہر ہو میرے؟ زوار دل ہی دل میں مخاطب ہوا۔ اتنے میں پھوپھو نے دروازہ کھول دیا اور وہ اندر جانے لگے تو زوار گاڑی زن سے بھگا کے لے گیا۔ اگلے دن زوار کو کسی کام سے شہر جانا پڑا۔ سوچا وہ جانے سے پہلے محترمہ کی شکل ہی دیکھ کے آ جائے، پر سوچتے وہ اٹھا اور پریشا کے گھر جانے لگا۔ زوار دروازہ پریشا نے کھولا اور زوار کو دیکھتے پریشا کی آنکھوں میں دیپ سے چلنے لگا۔ وہ اندر آیا۔ ارے زوار بیٹا بیٹھو۔ ارے زوار بیٹا، پھوپھو اٹھی۔ ارے آپ بیٹھیں۔ پھوپھو سلام دعا کے بعد پھوپھو نے اس کی تیاری دیکھتے ہوئے پوچھا، کہیں جا رہے ہو؟ جی ایک ضروری کام کی وجہ سے شہر جا رہا ہوں، سوچا آپ سے مل لوں۔ یہ تو بہت اچھا کیا پریشا، جا کے چائے بناؤ، شوہر آیا گھر پہ کوئی فکر ہی نہیں ہے لڑکی کو۔ پھوپھو نے اپنے کام میں لگی پریشا کو وہیں کھڑے کھڑے جھاڑا اور وہ ایک دم شرمندہ ہوئی۔ جی کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے بنا کے لائی۔ چائے اس نے آہستگی سے کہا۔ زوار نے چائے کا کپ اٹھا اور چائے پیتے ہوئے پھوپھو سے باتیں کرنے لگا۔ زوار نے چائے کا کپ خالی کر کے ٹرے میں رکھا۔ پھوپھو کسی کام سے اٹھ کے کمرے میں گئی تو وہ بڑبڑائی، بندہ دو تعریف کے بول ہی بول دیتا ہے، پر نہیں، زوار نے اس کی بڑبڑاہٹ بخوبی سنی تھی۔ وہ مسکرایا اور اسے تپانے کو بولا، بندہ تعریف کے قابل ہو تو اگلا تعریف کرتا ہوا اچھا بھی لگتا ہے۔ زوار نے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہاں مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں، اور ہاں میں ایری غیری لڑکیوں سے بات نہیں کرتا، کہہ کر اس نے باتیں ختم کر دی۔ ایری غیری؟ میں ایری غیری ہوں؟ وہ اس کے سامنے آ کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے لڑاکا عورتوں کی طرح بولی۔ زوار کو اس کی یہ ادا بہت بھائی۔ وہ کچھ بولنے لگا کہ پھوپھو چلی ہیں۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ پریشا کلینک سے اٹھنے لگی، ملازمہ سے باتیں کر رہی تھی کہ ملازمہ باتوں باتوں میں بولی، اللہ زوار سائیں کو بھی زندگی صحت دے، سنا ہے اسپتال میں ہے۔ پریشا ایک دم چونکی۔ کیا مطلب؟ وہ کیوں ہے اسپتال میں؟ آپ کو نہیں پتہ بی جی؟ زوار سائیں کا دوپہر کو بڑا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جی،
ان کا پریشے کا چہرہ سفید پڑ کے بہت خطرے میں ہے جی۔ وہ پریشے ایک دم چیئر پر بیٹھ کے ملازمہ نے اسے دیکھا۔ بی بی جی آپ ٹھیک تو؟ ملازمہ پریشان ہے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ گھر چلیں۔ نہیں مجھے شہر جانا ہے۔ پر بی بی جی آپ کیسے؟ میں نے کہا نا میں نے ہاسپٹل جانا ہے۔ وہ چیخی آنسو تو ہاتھ اس کے گالوں پہ گرنے لگے۔ ملازمہ سے بہلانا کہ گھر لے گئی۔ پھوپھو نے اسے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ میری بچی کیوں رو رہی ہے؟ رو کے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے ان کے پاس جانا ہے پھوپھو، ان کی حالت سیریس ہے۔ پھوپھو نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے ساری بات بتا دی۔ او میرے خدایا، میرا بچہ! چپ ہو جا، میری بچی سے کچھ نہیں ہوگا، ہم جائیں گے۔ پھوپھو اسے تسلی دینے لگی۔ انہوں نے ملازمہ سے ہاسپٹل کا پتہ معلوم کروایا اور جانے کی تیاری کی۔ پریشا نے پھوپھو کو جانے سے منع دیا کہ ان کی طبیعت ویسے ہی بہت خراب رہتی تھی۔ میں آپ کو فون پہ صورتحال بتاتی رہوں گی، آپ کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں رہتی۔ پریشا نے پھوپھو کو سمجھایا اور وہ اسپتال چلی آئی۔ وہاں پہنچی، سوار کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی تھی۔ ہاتھ پاؤں میں فریکچر ہوا تھا اور کمر میں گہری چوٹ آئی تھی۔ ٹرک سے ٹکر کر وہ گاڑی سے نکل کے باہر گرا تھا اور سر بری طرح کسی بڑے پتھر سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے سر میں بھی گہری چوٹ آئی تھی۔ اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی تھی۔ ملک وجاہت اپنی جوان بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کے بالکل ڈر گئے تھے۔ وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ بابا سائیں آپ دعا کریں اللہ سے ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ان کو تسلی دینے لگی۔ انہوں نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کے کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ بابا سائیں کچھ کھا لیں، ایسے تو آپ اپنے بیٹے کا دھیان نہیں رکھ پائیں گے۔ وہ تھوڑی دیر بعد ان سے آ کے پوچھتی۔ ان کا دل پریشے کی طرف سے نرم ہونے لگا تھا۔ شام میں سوار کا آپریشن ہونا تھا اور کب سے اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی، رو رہی تھی، اللہ کے سامنے گڑگڑا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر ہے۔ ملک وجاہت آگے بڑے، پریشے بھی چلی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا بیٹا کیسا ہے؟ ملک سوار کے سر کا زخم ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی پر کوئی خاص فائدہ نہیں۔ اگر اس کا علاج جلد سے جلد نہ ہوا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا۔ پریشا نے ایک دم سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ ملک وجاہت وہاں پہ پڑی چیئر پر ٹہر گئی۔ ملک وقار اور ملک عمار یہاں ہاسپٹل میں سوار کے پاس سیٹ تھے۔ بابا سائیں عمار اور پریشا کو گاؤں بھیج دیا تھا۔ آج ایک ہفتے بعد سوار کو ہوش آیا تھا۔ ملک وقار نے فون کر کے بابا سائیں کو اطلاع دی۔ بابا سائیں نے شہر جانے کی تیاری کی۔ وجہ سے نکلے تو کسی خیال کے تحت انہوں نے ڈرائیور کو پریشا کے گھر جانے کو کہا۔ اس لڑکی سے انہیں انسیت سی ہو گئی تھی۔ جتنے دن وہ ہسپتال میں رہے، پریشا نے اس کی بیٹی کی طرح دیکھ بھال کی تھی اور پھر وہ سوار کی بھی پسند تھی، تو انہیں اب کیوں کر اعتراض ہونا تھا۔ پریشا کے گھر کے باہر گاڑی رکی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پریشا نے دروازہ کھولا۔ آپ؟ پریشا بیٹا سوار کو ہوش آ گیا ہے؟ چلو گی؟ سچ انہیں ہوش آ گیا ہے؟ ہاں بیٹا میں بھی آتی ہوں، کہہ کر وہ اندر کی اپنا پرس اور چادر اٹھا کے باہر آئی۔ گھر کو لاک کیا۔ پھوپھو لاہور چلی گئی تھی کیونکہ ان کا بیٹا باہر سے اچانک آ گیا تھا، تو وہ چلی گئی، مگر فون پہ سوار کی خبر لیتی رہتی تھی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ گاڑی چلی تو پریشا نے پوچھا بابا سے کیا وہ خطرے سے باہر ہے؟ خطرے سے باہر ہے؟ اب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سوار کو پاکستان سے باہر لے جائیں، وہ وہاں کسی اچھے ہسپتال میں اس کا علاج کروائیں۔ وہ خاموش ہو گئی اور پھر سارا راستہ وہ اللہ سے اس کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کرتی رہی۔ ہسپتال پہنچ کے وہ لوگ سوار سے ملنے گئے۔ وقار اور عمار تو پہلے مل چکے تھے۔ سوار کو یوں لیٹا دیکھ کے بابا سائیں آگے بڑھے۔ پریشا بھی پیچھے آئی۔ بابا سائیں نے اسے پیار کیا۔ میرا بچے، میرا شیر کیسا ہے؟ جلدی سے ٹھیک ہو جا پتر، آنکھیں ترس گئی ہیں تجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھنے کے لیے۔ بابا سوار کی آواز بہت مشکلوں سے نکل رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر پریشا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ کچھ نہ بول پتر، بس تو ٹھیک ہو جا، ڈاکٹر نے کہا ہے تیرا باہر سے علاج کرانے کا، دیکھنا بہت جلد تو چنگا بھلا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ سوار نے پریشا کو دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ سوار نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ پریشا اس کی دوسری سائیڈ کھڑی تھی۔ بابا یہ بھی؟ بابا نے پریشا کی طرف دیکھا جس کے لیے اس کا بیٹا سر سے پاؤں تک بدل گیا تھا۔ وہ اس حالت میں بھی اس کی ساری توجہ کا مرکز وہی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ بھی تیرے ساتھ جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہم تم دونوں کا نکاح پھر سے کروائیں گے تاکہ پورے گاؤں کو پتہ چلے ہمارے سوار کی دلہن آ گئی ہے۔ بابا نے کھڑے فیصلہ کیا۔ پریشا انہیں دیکھنے لگی۔ میری دی اتنا حیران نہ ہو، سوار ہمیں جان سے پیارا ہے، اس کی خوشی کے آگے ہمیں کبھی نہ کبھی تو جھکنا ہی تھا، اور سوار کے ہوش آنے سے پہلے تم جو ہمارے ساتھ رہی، ایک بہونی بیٹی بن کے ہمیں تسلی دی، دلاسا دیا، خیال رکھا، اپنی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، تو ہم کیوں نہ مانتے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ بابا سوار بولا۔ اوئے اب بس بھی کر دے، کب سے بابا بابا بول رہا ہے؟ اب تو میں نے کر دی ہے تیرے دل کی مراد پوری، اب چل جلدی سے ٹھیک ہو جا۔ وہ بولے تو پریشا بھی ہنس دی۔ سوار تو اس کی مسکراہٹ پہ ہی فدا تھا، اب ہنسی پہ نہال ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ بابا سائیں نے چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ بابا کے سامنے تو خیال کرے ایسے گور کیوں رہے تھے؟ پریشا بولی۔ سوار مسکراتا رہا۔ اب کیوں گور رہے ہیں؟ وہ تب بھی اسے دیکھتا مسکراتا رہا۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحب آ گئے تو وہ باہر آ گئے۔ پھر ان کا نکاح دوبارہ کیا گیا۔ پریشا نے بلڈ ریڈ کلر کا لہنگا زیب تن کیا تھا۔
جو کہ اماں کی فرمائش تھی۔ میک اپ نے سونے پہ سہاگے کا کام کیا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاسپٹل میں ان دونوں کا نکاح ہوا۔ زوار کا تو دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کے ناچے۔ اتنی چوٹوں کے باوجود کچھ دنوں بعد اسے باہر لے جایا گیا۔ اس دوران پریشا اس کے ساتھ تھی۔ 1 ماہ بعد وہ واپس آئے تھے۔ سر کا زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا، پر کمر میں چوٹ کی وجہ سے لیٹنے بیٹھنے اور اٹھنے میں تکلیف تھی۔ ڈاکٹر نے میڈیسن کے ساتھ ساتھ پراپر ریسٹ کا کہا تھا۔ پریشا اس کا بے حد دھیان رکھتی تھی۔ زوار کے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی تھی۔ زوار تو تھا ہی لاڈلا، اور اب پریشا بھی اب پوری حویلی کے لوگوں کی لاڈلی بن چکی تھی۔ وہ اللہ کا شکر کرتے نہ تھکتی۔ اب زوار بھی ٹھیک ہو چکا تھا اور اب ملک وجاہت ان کا ولیمہ کرنا چاہتے تھے۔ پورے گاؤں کو ان کے ولیمے میں بلایا گیا تھا۔ شام میں ولیمہ تھا۔ صبح پریشا کمرے میں بیٹھی تھی کہ زوار چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں رپورٹس تھی۔ پریشا نے رپورٹس چیک کی اور مسکرائی۔ اللہ کا شکر، آپ کی ساری رپورٹس کلیئر ہیں۔ زوار بیڈ پہ بیٹھا۔ پریشا کبرڈ کھول کے رپورٹس رکھنے لگی۔ یا تم تو آگے کے بیٹھو۔ پر جی آتی ہوں۔ زوار کے پاس آ بیٹھی۔ ایک بات پوچھوں؟ زوار بولا، جی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اتنے دن سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ پریشا اپنے بریسلیٹ سے کھیلتے ہوئے بولی۔ زوار نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں چاہتا ہوں آج تم وہی ریڈ کلر پہنو جو تم نے نکاح والے دن پہنا تھا۔ پر ولیمے کا میرا ڈریس تو آ چکا ہے، تو کیا ہوا، وہ کل پہن لینا۔ کل بھی تو تم نئی دلہن ہوگی۔ نئی دلہن؟ مجھے یہاں آئے 2 ماہ ہو گئے، تو سب کے لیے پہلے تم پرانی ہو، پر میرے لیے تو نیو ہی ہوگی۔ زوار نے اسے اپنے قریب کیا۔ تمہیں پتہ ہے اتنے دن میں تمہارے قریب کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ پریشا دور ہوئی۔ زوار نے پھر اسے قریب کیا۔ کیوں؟ 2-3 دن سے تو میں ٹھیک ہی پھر رہا ہوں، پھر کیوں نہیں آیا؟ پتہ ہے کیوں؟ آپ کی مرضی۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی زوار کا یہ روپ دیکھ کے۔ کیونکہ میں تمہیں اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا پریشا۔ میں چاہتا تھا تم میری دلہن بن کے میری راہ دیکھو۔ پریشا مسکرائی۔ اور ہاں، اپنے بالوں کو باندھنا مت، کھلے چھوڑ دینا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ زوار کو لمبے بال بہت پسند ہیں اور اس کے لیے پریشا نے اپنے بال بڑھائے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سب کر لوں گی، آپ جاؤ۔ پہلے یہ بتاؤ، مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ وہ انوار اسے اپنے قریب کیا ہوا تھا۔ کرتی ہوں، اب جاؤں؟ پریشا نے جان چھڑایا۔ ایسے نہیں، بول، دل سے بولو۔ وہ کیسے بولتے؟ پریشا نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، تم بتاؤ۔ پریشا مسکرائی۔ میں پریشا اپنی محبت کے اظہار میں ملک زوار کو لیتی ہوں۔ کیا ملک زوار کو قبول ہے؟ وہ پیار سے بولی تو زوار نے حال ہو گیا۔ قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے۔ پریشا زوار ملک کی محبت ملک زوار نے قبول کی اور اسے گلے سے لگایا۔ اب جاؤں؟ سوچتے ہیں زوار سوچتے ہوئے بولی۔ اب زوار یہ چیٹنگ ہے۔ زوار ہنسا۔ کیا چیٹنگ ہے بولا؟ سنو۔ وہ اس کے کان کے قریب ہوا۔ اب میرے ہو کے رہو۔ پریشا مسکرائی۔ اب آپ کی ہی ہوں۔ اب کہہ کر وہ چلی گئی۔ زوار مسکرایا۔ آج پریشا اور زوار کی شادی کو 2 سال گزر گئے تھے۔ شہر کے ہاسپٹل میں پریشا نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ سب اسے مل چکے تھے تو زوار ملنے آئے۔ زوار اس کے پاس بیٹھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ زوار نے دونوں بچوں کو باری باری پیار کیا۔ تھینک یو پری، تھینک یو مجھے اتنا بڑا پیارا گفٹ دینے کے لیے۔ زوار نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ آپ کا بھی تھینک یو، پریشا بولی۔ میرا کیوں؟ مجھے اتنی محبت دینے والے ملک زوار دینے کے لیے۔ پریشا اس کے گلے میں بازو مائل کر کے بولی۔ میری محبت ازل سے تمہاری ہے اور ابد تک تمہاری رہے گی۔ پریشا نے اس کے کندھے پہ سر رکھا اور آنکھیں موند لی۔ زوار نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا اور بولا، اچھا سنو، بچوں سے محبت میں کروں گا اور تم بس مجھ سے محبت کرنا۔ کیونکہ اتنی مشکل سے تو تمہاری محبت ملی ہے مجھے، وہ بھی بچوں میں بانٹ دوں۔ آپ اپنے بچوں سے جیلس ہو رہے ہیں؟ ہنستے ہوئے بولی۔ نہیں جیلس کیوں، بس میں یہ کہہ رہا ہوں، تم بس مجھ سے محبت کرنا۔ اور مجھ سے محبت کون کرے گا؟ پریشا نے مسکرا کے پوچھا۔ ماں بدولت، زوار بولا تو وہ ہنس دی۔ زوار بھی ہنس دیا۔ زوار اور پریشا نے آزاد تھے اپنی محبت میں۔ ان کی زندگی خوشیوں سے پر تھی، اتنا پتہ تھا۔ اب آنے والا ہر پل ان کی خوشیاں بڑھانے والا ہے اور آنے والا ہر وقت، ہر لمحہ ان کی محبت کو پختہ کرتا جائے گا۔